السلام علیکم. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اللہم ربنا لک الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وہدیتنا وفرجت عنا. لک الحمد بالایمان ولک الحمد بالقرآن ولک الحمد بالاسلام. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ. اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے. آمین یا رب العالمین. سورۃ الکہف آیت نمبر 40 ہم نے آلموسٹ کر لی تھی، اور ہم 2 لوگوں کا قصہ پڑھ رہے تھے جو قرآن میں آیا ہے، جن میں سے ایک مال والا تھا اور ایک اس کا دوست تھا جو اس کو نصیحت کر رہا تھا اس کے تکبر کے اظہار کی وجہ سے. آیت نمبر 40 میں اللہ نے فرمایا تھا فَعَسَىٰ رَبِّي. اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی ڈائلاگ کو قرآن میں مینشن کیا ہے. فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا. تو امید ہے یا ہو سکتا ہے کہ میرا رب تمہارے باغ سے اچھا باغ جو ہے وہ مجھے دے، اور اللہ تمہارے باغ پر آسمان سے کوئی بجلی بھیجے اور وہ تمہارا میدان خالی میدان ہو کر رہ جائے. اور آپ کو بتایا تھا فتصبحا کا ایک مفہوم اسکالرز نے صبح سے بھی لیا ہے کہ صبح تم آؤ اپنے باغ میں تو صبح تمہیں ایک بری خبر سننے کو ملے اور تمہارا جو میدان ہے، جو تمہارا باغ ہے، وہ ختم ہو جائے. آیت نمبر 41 میں فرمایا اسی شخص کی گفتگو آگے کنٹینیو ہو رہی ہے. او یا یصبح ماؤها غورا، یا اس کا پانی زمین میں اتر جائے، سنک ہو جائے، یعنی واٹر ٹیبل لو ہو جائے زمین کا. فلن تستطیع له طلبا، اور پھر تم اس کو کبھی بھی حاصل نہ کر سکو. اور پانی کا جب واٹر ٹیبل لو ہو جاتا ہے، پانی بہت زیادہ انڈر گراؤنڈ چلا جاتا ہے، تو بعض اوقات پانی کو نہ آپ ہاتھ سے نکال سکتے ہیں زمین کھود کے، اور نہ ہی اس میں کنواں کھود کے پانی نکالا جا سکتا ہے. تو یہ جو غورا کا لفظ آتا ہے، یہ آتا ہے جب واٹر ٹیبل بہت زیادہ زمین کا لو ہو جائے، اور جب پانی نیچے چلا جاتا ہے تو ویجیٹیشن اس جگہ پر اگنی جو ہے وہ ناممکن ہو جاتی ہے، تو وہ آٹومیٹک جگہ بیرن ہو جاتی ہے. تو اس شخص نے ایک طرح سے اس کو وارننگ دی کہ دیکھو تمہارا تکبر جو ہے وہ کہیں تمہیں نقصان نہ پہنچا دے، یا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہارے لیے کوئی ایسی آزمائش نہ ڈال دے کہ جو تمہیں بعد میں ریگریٹ کا نشانہ بنائے. تو اسی طرح سے اس نے تسلی دی. آیت نمبر 41 پر اس دوست کی جو گفتگو تھی وہ مکمل ہوتی ہے، اس کا ڈائلاگ کمپلیٹ ہوتا ہے. اور اب آگے اللہ تعالیٰ اسی واقعے کو کنٹینیو کر رہے ہیں. آیت نمبر 42 وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، اور اس کے پھلوں کو انکمپسڈ کر لیا گیا، اس کے پھلوں کو گھیر لیا گیا. فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا، اور یہ شخص اپنے ہاتھ ملتا رہ گیا اس پر جو کچھ کہ یہ کرتا رہا تھا. یہ احیطہ جو آیا ہے، آپ دیکھیں وہ احیطہ آیا ہے، احیطہ واو کے ساتھ آیا ہے، فا کے ساتھ نہیں آیا. اس کے لیے بھی اسی حرف کے فرق کی وجہ سے اسکالرز نے اس کے اندر جو ہے وہ کافی لمبی لمبی تفاسیر لکھی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو واو آیا ہے یہ لیٹر آن کے معنی دے رہا ہے کہ پھر بعد میں یہ ہوا اور یہ ہوا. اس طرح سے اگر فا آتا تو آپ کو بتایا تھا کہ جب حرف فا آتا ہے تو اس میں کسی کام کے فوراً ہونے کا مفہوم ہوتا ہے. یعنی سمجھانے کا یہاں پر جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ ادھر اس شخص نے اس کو وارننگ دی اور ادھر اللہ تعالیٰ نے اس کے باغ کے اوپر سزا نہیں بھیج دی. ان دونوں چیزوں میں، اس وارننگ میں، اس نصیحت میں اور اس سزا کے آنے میں گیپ تھا. اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو جو اس کو وارننگ ملی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس وارننگ کے بعد اس کو موقع دیا تھا کہ یہ ہدایت کی طرف پلٹ آئے، اس کو موقع دیا تھا کہ یہ مہلت سے فائدہ اٹھا لے. اور اسکالرز یہ بات واضح اس لیے کرتے ہیں کہ یہ جو دوست تھا نصیحت کرنے والا، اس نے بد دعا نہیں دی تھی اپنے دوست کو، کہ کوئی قرآن پڑھ کے یہ نہ سمجھے کہ اس کے دوست نے بد دعا دی اور بد دعا فوراً قبول ہو گئی. ایک تو یہ کہ دوست نے بد دعا نہیں دی تھی، دوست نے نصیحت کی تھی، دوست نے وارننگ دی تھی. اور دوست کی وارننگ کیوں وارننگ تھی، نصیحت تھی؟ اس لیے کہ پیچھے ہم پڑھ آئے ہیں کہ جب اس کو نعمت
کا اظہار کرتے ہوئے اپنا ایک دوست نظر آیا تھا تو اس نے اس پر غصہ نہیں کیا تھا بلکہ اس کو ادب سکھایا تھا کہ جب نعمت کا اظہار کرو تو ساتھ میں دعا پڑھ لیا کرو. تو یہ اسکالرز کی یہ جو اس کے اندر بات آتی ہے وہ یہ آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نمبر 1 فوراً سزا نہیں بھیجی باغ کو تباہ کرنے کی, اس کے پھل کو ضائع کرنے کی, اس کے ریسورسز کو ختم کرنے کی. ایک فیکٹر یہ ہے اس واؤ کے اندر, اور دوسرا فیکٹر اسی واؤ سے کنیکٹڈ یہ ملتا ہے کہ اس کے دوست کی بد دعا کی وجہ سے ایسا بالکل نہیں ہوا, بلکہ یہ اس شخص کا اپنا کفر تھا, اپنی ناشکری تھی, اپنا تکبر تھا, اپنا اللہ اور آخرت کا ڈینائل تھا, جس کی وجہ سے اس نے اپنی نعمت سے ہاتھ دھو دیا. تو یہ دونوں چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں. احیطہ جو ہے وہ احاطہ کرنے سے آتا ہے, ہا واو تو اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے, اور احیطہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو مکمل سرکل کر لینا. آپ کہتے ہیں نا کسی چیز کا احاطہ کر لینا, تو احاطہ کرنے کا مطلب بالکل ایسا ہوتا ہے کہ جیسے آپ درمیان میں کھڑی ہوں اور اپنے ارد گرد آپ چاک سے ایک سرکل بنا لیں, تو وہ آپ نے اپنے گرد ایک, شاید اردو میں کہتے بھی ہیں احاطہ کھینچنا, کہتے ہیں نا وہ لوگ جو چلہ کاٹتے ہیں وہ شاید احاطہ ہی کھینچتے ہیں اپنے ارد گرد اور پھر اس کے بیچ میں بیٹھ جاتے ہیں. تو بہرحال سمجھانے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسی مشکل جو آپ کو کمپلیٹلی انویلپ کر لے, جو آپ کو مکمل طور پر ڈھانپ لے, جس سے بچ کر آپ کہیں جا نہ سکیں, تو یہ چیز اس کے اندر آئی. پھر یہاں پر آیا ہے وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ, ثمر پھل کو کہتے ہیں, یعنی کہ جو اس کا پروڈیوس تھا, جو اس کا باغ تھا, اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس کو گھیر لیا. اس میں 2 اوپینین اسکالرس کی اپنی اپنی جگہ موجود ہیں. اب یہ آپ کے سامنے دونوں اس لیے میں رکھ رہی ہوں کہ جہاں ڈفرنس تھوڑا بہت ہوتا ہے, اور وہ ایسا ڈفرنس ہے جو ایک عام فہم انسان کے لیے سمجھا جا سکتا ہے, وہ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں تاکہ کل کو کبھی آپ کسی تفسیر میں پڑھیں تو آپ کو یہ محسوس نہ ہو کہ آپ کو غلط بات پڑھائی گئی ہے. وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ میں 2 اوپینینز موجود ہیں اور دونوں اپنی اپنی جگہ جو ہے وہ لیجیٹیمیٹ پاور رکھتے ہیں. ایک اوپینین یہ ہے اسکالرس کا کہ یہاں پر ثمر جو آیا ہے اس سے پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا باغ تباہ نہیں کیا تھا, اللہ نے اس کی ساری پروڈکشن تباہ کر دی تھی, یعنی جو اس کی اس فصل کا پروڈیوس تھا پھل وہ سب ختم ہو گیا تھا. ایک اوپینین اسکالرس کی یہ موجود ہے, اور ایک اوپینین یہ موجود ہے کہ نہیں اس کا پورا باغ ختم ہو گیا تھا, اور یہ زیادہ اسٹرانگ اوپینین ہے. مفسرین کے نزدیک پورا باغ جو ہے اس کو سزا کی لپیٹ میں آنے کا جو کانسیپٹ ہے وہ کہتے ہیں یہ زیادہ اسٹرانگ ہے. دونوں آپ کو تفسیر میں مل جاتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ جنہوں نے کہا کہ اللہ نے صرف اس کا پھل تباہ کیا تھا, وہ اس کو ریلیٹ کرتے ہیں اس طرح سے کہ کبھی کبھی انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ چھوٹی آزمائشیں بھیجتے ہیں. جب باغ بچ گیا تو باغ تو بڑی نعمت تھی نا, جیسے انسان کہتا ہے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے یا کوئی فریکچر ہو جاتا ہے تو سامنے والا انسان جس کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اس کو تسلی دیتا ہے کہ شکر کریں آپ کا صرف فریکچر ہوا ہے, اللہ نے جان بچا لی. یعنی چھوٹی مشکل آپ کو کسی بڑی پریشانی سے بچا لیتی ہے. تو جن اسکالرز نے کہا ہے کہ اس کا یہ پھل, اس کا پروڈیوس, اس کی کراپ ختم ہوئی تھی, وہ کہتے ہیں کہ اس میں نشانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو موقع دیا کہ وہ اپنی اس چھوٹی مشکل سے اللہ کی طرف پلٹ آئے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دنیا میں جب مشکلات دیتے ہیں تو اس میں بھی خیر ہوتا ہے. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ مومن کا ہر معاملہ خیر کا معاملہ ہوتا ہے. کل امرہ خیر, مومن کا ہر معاملہ خیر کا ہوتا ہے, اس لیے کہ جب اس کو مشکل آتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے اور درجات میں بلندی ہوتی ہے, اور جب نعمت ملتی ہے تو شکر کرتا ہے اور اس سے بھی درجات میں بلندی ہوتی ہے. تو جب زندگی میں آپ کو مشکلات آ کر ایسے لگے کہ انویلپ کر رہی ہیں, بعض اوقات ہوتا ہے انسان محسوس کرتا ہے کہ ایک کے بعد ایک مشکل آ رہی ہے, آپ ایک مشکل سے نکلتے ہیں بڑی مشکل سے, اس کے بعد لگتا ہے کہ آپ ایک اور کے اندر انویلپ ہو گئے, ایک اور پرابلم سے نکلتے ہیں, پتہ چلتا ہے ایک اور مشکل یا ہرڈل آ گئی. ایسے میں ایک چیز اپنے آپ کو یاد کرایا کریں کہ میری زندگی کے حالات کو کنٹرول کون کر رہا ہے. ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں لا قوت الا باللہ, کوئی طاقت نہیں ہے اللہ کے سوا. اس کا مطلب ہے کہ اللہ آپ کو جھنجھوڑنا چاہ رہا ہے, اللہ آپ کے دل کو ریٹل کرنا چاہ رہا ہے, اللہ چاہ رہا ہے کہ آپ کے دل کے اندر کچھ جو ہل جل ہو رہی ہے وہ ہل جل آپ کو اللہ تک پہنچا دے. تو اس شخص کا معاملہ بھی یہی تھا. جن مفسرین نے کہا کہ اس کا پھل تباہ ہوا تھا, ان کا خیال تھا کہ اللہ کی یہ آؤٹ آف مرسی معاملہ تھا کہ اللہ نے پورا باغ تباہ نہیں کیا, صرف پھل ضائع کیا تاکہ وہ اللہ کی طرف پلٹ آئے. اور جن لوگوں نے کہا کہ نہیں پورا باغ تباہ کیا تھا, ان کا خیال یہی تھا کہ کیونکہ تکبر اتنا زیادہ تھا تو اس کو دنیا میں سزا دے کر اللہ تعالیٰ نے اس پر واضح کر دیا کہ اصل میں تکبر, جیسے حدیث کا مفہوم آتا ہے, اللہ کی چادر ہے. انسان کو کہیں سے بھی جو ہے وہ جسٹیفائڈ نہیں ہے انسان کے وہ تکبر کرے اور یا کسی قسم کا تکبر اپنا کر کے انسانوں کو نقصان پہنچائے. آپ دیکھیں کہ اللہ نے آیت نمبر 32 سے 41 تک
یا تقریباً جو گفتگو اور سب چلا، اس شخص کی ایسٹس اور اس شخص کی ایسٹس کے بارے میں اس کے دوست کی نصیحت آئی تھی. اللہ نے الیبوریٹڈ انداز میں بتایا کہ اس کے پاس انگور کے 2 باغ تھے. اللہ نے الیبوریٹڈ انداز میں بتایا کہ وہ کھجور کے درختوں سے سراؤنڈڈ تھے، اور یہ دونوں پھل ایسے ہیں کہ جن کو آپ کو بتایا تھا کہ بہت پرائزڈ فروٹس بھی ہیں اور ان کی ویلیو بہت ہوتی ہے، اس لیے کہ انگور ریزنز بن جاتے ہیں ڈرائی ہو کے، اور کھجور ڈرائی ہوتا ہے تو وہ چھوارا بن جاتا ہے، ڈرائی کھجور بن جاتی ہے. بہت پرائزڈ فروٹس تھے. اللہ تعالیٰ نے اس کی نعمتوں کو الیبوریٹ انداز میں بتایا کہ ہم نے 2 باغ دیے، یہ باغ دیے، دونوں کے درمیان میں ہم نے ایکسٹرا لینڈ دے دیا، پھر ہم نے دونوں کے درمیان میں جو تھا وہ ایک پانی یا دریا یا نہر بھی بہا دی. لیکن اللہ نے ساری نعمتیں بتانے کے بعد کہا کہ صرف 2 الفاظ میں وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، یہ 2 الفاظ میں اللہ نے بتایا کہ اس کی نعمتیں اللہ نے ختم کر دیں جب اللہ نے چاہا. ہماری کتنی بھی چھوٹی چھوٹی اپنی جو ہیں وہ طاقتیں ہوں، یاد رکھیں وہ القہار اوپر بیٹھا ہے. اس کا ایک حکم، ایک کلمہ ایک کن کافی ہوتا ہے متکبر انسان کو واپس آسمان سے زمین پر گرانے کے لیے. 2 الفاظ نے اس شخص کی پوری زندگی کو یو ٹرن کے اندر بدل دیا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے لیے اتنا ہی آسان ہے کہ اللہ نے اس کی نعمتوں کو ایک ہی لمحے میں چٹیل میدان بنا دیا. آپ نے وہ حدیث کئی مرتبہ سنی ہوگی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں، لمبی حدیث ہے لیکن جس کا مفہوم یہ آتا ہے کہ اللہ کی نظر میں دنیا کی حقیقت یا دنیا کی ویلیو مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. اور اللہ کہتا ہے کہ رسول اللہ بتاتے ہیں کہ اللہ نے کہا کہ اگر دنیا مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ کافر کو ایک سپ بھی نہیں دیتا اس دنیا سے. اور آپ سوچیں کہ مچھر کا پر ہمیں نظر نہیں آتا ہے، اتنی ویلیو لیس دنیا ہے، لیکن پھر بھی ہم اسی دنیا کے پیچھے جو ہیں گھومتے رہتے ہیں. یہ آپ کو صحیح ترمذی کے اندر یہ حدیث مل جاتی ہے، ما سقا کافرا منہا شربت ماء. اگر اللہ تعالیٰ کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر دنیا کا معاملہ ہوتا تو ما سقا، اللہ نہ دیتا پانی پینے کے لیے ایک گھونٹ بھی کافر کو. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے باغ کو تباہ کر دیا، اس کے باغ کو احاطہ کر لیا گیا. آگے آیا فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا. یہ ایکسپریشن ہے ایک عربی زبان کا کہ وہ پھر اپنی اس چیز پر، اپنے اس نقصان پر ہاتھ ملتا رہ گیا. اور یہ ایکسپریشن آپ کو آج بھی اکثر لوگوں میں محسوس ہوتا ہے کہ لوگ جب کچھ کہتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں خلاص ختم، ایسے ہاتھ کو اپنے یوں کرتے ہیں نا، رب کرتے ہیں ہاتھ کو. تو یہ ایک ایکسپریشن ہے عربی زبان کا جو ایکسپریشن آف لاس ہے کہ وہ پھر اپنے ہاتھ ملتا رہ گیا اس چیز پر، علی ما انفق فیہا، اس پر جو اس کا ایسٹ تھا، جو اس کی زندگی بھر کا سرمایہ تھا، جو اس کی زندگی بھر کی محنت تھی، اللہ نے لمحوں میں ختم کر دی. جیسے انسان کسی متکبر انسان کی اکڑ کو ختم کرنے کے لیے یا اللہ کسی مومن پر آزمائش ڈالنے کے لیے لمحوں میں اس کی حالات کو بدل دیتا ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ لمحوں میں قیامت کے منظر کو جب قائم کریں گے تو زمین کو بدل دیا جائے گا. اللہ کے لیے وقت نہیں لگتا ہے، اللہ کہتا ہے ہو جا اور وہ ہو جاتا ہے. اور پھر کیسے کیا اللہ تعالیٰ نے اس کے نقصان کو مزید ڈسکرائب، وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا. وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا ایک میٹافورک فریز ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کی جو چھت تھی وہ اس کی گراؤنڈ بن گئی، روف بیکیم دا گراؤنڈ. یعنی مطلب بتانے کا یہ ہے کہ ٹوٹیلٹی میں کولیپس کر گیا اس کا باغ. اس لیے جو اسٹرانگ اوپینین آتی ہے اسکالرس کی، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو آگے الفاظ آئے ہیں وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا، وہ کہتے ہیں کہ پورا باغ تباہ کیا گیا تھا. اور اس کو وہ ڈیفائن کرتے ہیں اس طرح سے کہ کیونکہ درمیان میں انگور کی بیلیں تھیں اور سراؤنڈنگ میں کھجور کے درخت تھے فینسز کی طرح، تو اللہ تعالیٰ نے روف کیسے کولیپس کی، مطلب اس کے اوپر اوپن ایئر تھا نا، کیا گرتا اس کے اوپر آ کے چھت پر سے، تو وہ جو کھجور کے درخت تھے وہ انہی بیلوں کے اوپر آ کر گر گئے. اس طرح سے وہ پورے کا پورا باغ اس کا تباہ ہو گیا. جس چیز کو انسان اپنی سیکیورٹی کا سورس سمجھ رہا ہوتا ہے اللہ وہیں سے سزا لے کر آتا ہے. جس چیز کو انسان سمجھتا ہے کہ یہ میرا کل سرمایہ ہے، یہ مجھے بچائے گا، یہ مجھے پروٹیکٹ کرے گا، چاہے وہ اولاد ہو جس کو صرف اور صرف دنیاوی فائدوں کے لیے انسان نے گروم کیا اور ان کی تربیت کی، چاہے وہ ہمارا مال ہو جس کو ہم نے نہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق کمایا
اور نہ جس کو ہم نے اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق خرچ کیا، یا ہماری وہ ایجوکیشن ہو جس کو ہم نے نہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق حاصل کیا، اور نہ ہم نے اس کو حاصل کرنے کے بعد اللہ کے دین کو فائدہ دینے کے لیے استعمال کیا. جو ہمارے سیکیورٹی سسٹم ہوں گے وہی ہمارے لیے جو ہیں وہ اللہ کی طرف سے ڈسٹرکشن سسٹم بن جائیں گے. یہی چیزیں ہوتی ہیں. آپ پچھلی قوموں کے قصے پڑھتے ہیں قرآن میں، ہوا کے ذریعے اللہ نے عذاب بھیجا. وہی ہوا جس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، اسی ہوا کو اللہ نے بس کچھ پرسینٹیج میں بڑھا دیا. اللہ کے یہی نیچرل ریسورسز ہیں جن کو اللہ نے تھاما ہوا ہے. آپ امیجن کریں یہی گریویٹیشنل فورس ہے جس کی وجہ سے آپ اور میں زمین پر چلتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا فرنیچر جو ہے وہ زمین چھوڑتا نہیں ہے، گریویٹیشنل فورس کی وجہ سے. اس کو کچھ ڈیسیمل آگے پیچھے کر دیا جائے، اس کو کچھ ڈیسیمل کم کر دیا جائے تو آپ کو بتایا تھا کہ سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ زمین کے اوپر زندگی ممکن نہیں ہے. زمین ول لوز دا پاور، زمین پر سسٹین کرنا مشکل ہو جائے گا. پہاڑ جو پیکس کی طرح اس وقت زمین میں دبے ہوئے ہیں وہ اپنا روٹس چھوڑ دیں گے، اور جب پہاڑ روٹ چھوڑیں گے تو آگے اسی صورت میں آپ پڑھ لیں گے کہ وہ قیامت کا منظر ہوگا. تو یہ اللہ کے اختیار میں میری ہر چیز ہے. جیسے میرا جسم اللہ کے اختیار میں. ہم کتنی مرتبہ سنتے ہیں اپنے کانوں سے، اپنے ارد گرد، خبروں کے اندر، فیملیز کے اندر، اپنے فرینڈز کے سرکلز کے اندر. آپ نے کئی مرتبہ ایسی باتیں سنی ہوں گی کہ اب اچھی خاصی صحت مند جوان عورت تھی جس نے 2-3 ہفتے پہلے بچے کو ڈیلیور کیا، اور اس کے بعد اس کی طبیعت اچانک خراب ہوئی. پتہ چلا کچھ ٹیسٹ کرائے تو ڈاکٹرز نے اور ٹیسٹ کرائے. ودن 15 days پتہ چلا کہ اس کو لیکیمیا ہے، اور لیکیمیا 4th stage پر ہے. اور ڈاکٹرز نے کہا کہ اس عورت کے پاس ہارڈلی 3 سے 4 مہینے. دنیا اتنی ہی انسرٹن ہے، آپ کا اور میرا جسم اتنا ہی انسرٹن ہے. ہم میں سے کون اپنے جسم کے اندر کون سی بیماری لے کر پھر رہے ہیں ہمیں کچھ نہیں پتا. ہم اللہ سے ہر وقت خیر مانگے، ہم اللہ سے ہر وقت وہ مدد مانگے جو مدد ہمیں کبھی نہ دنیا میں رسوا کرے، جو نہ ہمیں کبھی آخرت میں رسوا کرے. ہر لمحہ اللہ سے خیر مانگے. جب میرا جسم اتنا انسرٹن ہے تو آپ اس دنیا کی انسرٹنٹی کو سمجھ جائیں. اتنا بڑا سسٹم، ایک صرف ڈیجٹ ہلانے کی ضرورت ہے گریویٹیشنل فورس کا، ختم ہو جائے گی. وہ ہوا، وہ آکسیجن لیول جو اس وقت یہاں پر موجود ہے اس کو تھوڑا سا زیادہ اگر آپ کو بڑھا دیں یا کم کر دیں تو کیا ہوگا؟ وہ جو کمبینیشن آف ڈفرینٹ گیسز ہے انوائرمنٹ کے اندر جو آپ کا اور میرا سانس لینا ممکن بناتا ہے وہ امپاسبلٹی کی طرف چلا جائے گا. اور انسان کس بات پر اکڑتا ہے اور انسان کس بات پر زوم رکھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہی کہا کہ اس کا جو اصل میں ڈیفنس سسٹم تھا وہی اس کا ڈسٹرکشن سسٹم بن گیا. وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، اس کے باغ کے جو درخت تھے وہ اس کی انگور کی بیلوں کے اوپر کولیپس کر گئے. وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا، اور اس نے بہت ہی ریگریٹ میں کہا اے کاش میں نے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہوتا. اللہ تعالیٰ نے اس کو احساس دلا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو احساس دلا دیا. یہ کانسیپٹ بھی آپ کو تفاسیر میں دونوں طرح ملتا ہے. بعض اسکالرس کہتے ہیں کہ اس کو اپنی دنیا میں ہی توبہ کرنے کا موقع مل گیا، اس لیے اس نے یہ کہہ دیا کہ کاش میں اپنے رب کے ساتھ اس سے پہلے کبھی جو ہے کسی کو شریک نہ کرتا. تو بعض اسکالرس کا کہنا یہ ہے کہ دنیا میں اس کو توبہ کا موقع ملا تھا. بعض اسکالرس کہتے ہیں کہ یہ الفاظ اس نے اپنی قبر میں جا کے بولے کہ کاش میں اپنے رب، جب اس نے اپنا انجام بھی سامنے دیکھ لیا. واللہ عالم کون سا ٹھیک ہے. ہمارے لیے امپورٹنٹ یہ ہے کہ اس واقعے سے ہم آج اپنی اصلاح کر لیں. آپ اور میں یہ نہیں چاہتے کہ ہمیں قبروں میں جا کر احساس ہو کہ ہم نے زندگی ضائع کر دی. آپ اور میں یہ چاہتے ہیں کہ آج ہمیں پتہ چل جائے کہ ہم کہاں غلطی کر رہے ہیں تاکہ ہم اپنی اصلاح کر لیں، اپنی غلطیوں کو ریکٹیفائی کر لیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں موقع دیا ہے مجھے اور آپ کو. آپ دیکھیں جو موت کا وقت ہوتا ہے، جس وقت انسان کو موت نظر آ جاتی ہے اس وقت تو سب توبہ کر لیتے ہیں. دنیا کا سب سے بڑا ظالم انسان فرعون، اس نے بھی جب موت کو سامنے دیکھا تو اس نے بھی کہا تھا کہ موسیٰ کے رب پر ایمان لے کر آ گیا. آپ کو یہ ملتا ہے سورہ یونس کی آیت نمبر 90 اور 91 میں. جب فرعون نے دیکھا تھا ملک الموت کو، جب اس کو دونوں سمندر آپس میں سمندر کی لہریں ملتی ہوئی نظر آئی تھیں تو قرآن نے اس سین کو ڈپکٹ کیا ہے. قرآن نے کہا قال آمنت، اس نے کیا کہا؟ آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل. مان گیا اللہ کو، اللہ ہی صرف معبود ہے، اور میں ایمان لے آیا اس الہ پر جو بنی اسرائیل کا الہ ہے. وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اب کہہ رہے جو ہر وقت کہتا رہتا تھا انا ربکم الاعلی، موت سامنے آئی تو اس نے کہا انا من المسلمین،
موت کے وقت سدھرنے کا انتظار ہم نہ کریں, اللہ نہ کرے کہ ملک الموت کو دیکھ کر ہمیں بھی اپنی اصلاح کا موقع یاد آئے. اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس کے رسپانس پر جب اس نے یہ بولا تو اللہ نے آگے فرمایا الآن, اب توبہ کرتا ہے, وقد عصیت قبل, اور اس سے پہلے کنٹینیوسلی نافرمانی میں تھا, وکنت من المفسدین, اور اصل میں تم مفسد تھے, فساد کرنے والے تھے, کرپشن کرنے والے تھے, حد اور باؤنڈریز کو توڑنے والے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ اللہ جو ہے وہ انسان کو دنیا میں موقع دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث موجود ہیں, اللہ اپنے بندے کی توبہ قبول کرتا ہے جب تک کہ اس کو موت کا فرشتہ نظر نہیں آ جاتا. الحمدللہ اس وقت مجھے اور آپ کو موت کا فرشتہ نظر نہیں آ رہا ہے, تو اللہ نے مہلت دی ہوئی ہے. اللہ سے ہم توبہ کرتے ہیں اور ہم توبۃ نصوحا کرتے ہیں, ہم سچی اور خالص توبہ کرتے ہیں کہ اللہ ہم توبہ صرف فار دا سیک آف صرف سیئنگ سوری نہیں کہہ رہے, بلکہ ہم دل سے توبہ کر رہے ہیں کہ ہماری زندگی میں جو غلطیاں ہیں اللہ آئندہ ہم وہ غلطی نہ کریں. تو اس شخص نے بھی اس ریگریٹ کو فیل کیا اور اس نے اللہ سے معافی مانگ لی. عذاب کے بعد اس نے اللہ کے سامنے شرمندگی کو محسوس کیا, اور یہ جو ریگریٹ کا ایموشن ہے, ندامت کا ایموشن ہے, خوش قسمت ہوتے ہیں وہ انسان جن کو مشکل کے اوپر نصیب ہو جائے. ورنہ آپ اگر کسی میڈیکل ڈاکٹر سے پوچھیں, خاص طور پہ وہ میڈیکل ڈاکٹرز جو ایمرجنسیز میں کام کرتے ہیں, یا وہ میڈیکل ڈاکٹرز جو ایسے پیشنٹس کے ساتھ کام کرتے ہیں کہ جن کے لیے جو ہے کہ جن کو کوئی ایسی ٹرمینل ڈیزیز ہوتی ہے کہ جن سے میڈیکل سائنس جو ہے وہ نا امید ہو چکی ہوتی ہے, یا وہ نرسز جو اس طرح کے وارڈز میں کام کرتے ہیں, ورلڈ وائڈ, میں صرف مسلمانوں کی بات نہیں کر رہی ہوں, ورلڈ وائڈ یہ ایکسپیرینس کرتی ہیں نرسز اور ڈاکٹرز کہ جو شخص بالکل اپنے ڈیتھ بیڈ پر ہوتا ہے, جو مر رہا ہوتا ہے, اس کو جو چیز سب سے زیادہ تکلیف دے رہی ہوتی ہے وہ ریگریٹ ہوتا ہے, اگر وہ بول سکتا ہے. اب تو بیماریاں ہی ایسی ہائی فائی ہو گئی ہیں کہ اتنی ہائی ڈوز مورفین کی دی جاتی ہے کہ زیادہ تر اس طرح کے پیشنٹ جن کو ٹرمینل ڈیزیز ہوتی ہیں وہ ہوش میں نہیں ہوتے ہیں, اتنی کارٹیزون کی ہیوی ڈوز دی جا رہی ہوتی ہیں. لیکن جو ہوش میں ہوتا ہے اور جو سوچ سکتا ہے اور جو بول سکتا ہے, ڈاکٹرز اور نرسز کے ایکسپیرینس کے مطابق جو ایموشن سب سے زیادہ اس کو اس موقع پر ہٹ کرتا ہے وہ ندامت ہوتی ہے, وہ ریگریٹ ہوتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی کہاں گزار دی, کاش میں نے یہ نہ کیا ہوتا, کاش میں نے یہ نہ کیا ہوتا. آپ اور میں یہ وقت نہیں دیکھنا چاہتے. اللہ ہم سب کو ایسی موت سے محفوظ رکھے, اور اللہ ہمیں زندگی میں اپنی مہلت سے بہترین فائدہ اٹھانے والا بنا دے. اصل امتحان یہ نہیں ہے کہ ملک الموت کو دیکھ کر سوری بولنا شروع کر دیں. اصل امتحان یہ ہے کہ دنیا میں رہیں, اگر کوئی اچھی نصیحت سامنے آئے تو اس نصیحت کو مان کر اس پر عمل کرنا شروع کر دیں. یہ ہوتا ہے ایک عقل مند انسان, لب والا انسان, تفکر کرنے والا انسان, آئی کیو لیول رکھنے والا انسان. تو اس کی شخص کی بھی یہاں پر یہی بات آئی کہ جب اللہ نے اس کو سزا دی تو اپنی سزا کو دیکھ کر عقل مند تھا, توبہ کر لی, ریگریٹ کر لیا, اور اس نے آئندہ کے لیے شرک سے توبہ بھی کر لی. آیت 43 میں آگے فرمایا وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ, اور اس کے پاس کوئی گروہ نہیں تھا, کوئی جماعت نہیں تھی, کوئی آرمی نہیں تھی جو اللہ کے سامنے یا اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کرتی. وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا, اور نہ ہی وہ اللہ سے بدلہ لے سکتا تھا, نہ وہ اللہ سے ریونج لے سکتا تھا. کون اللہ سے بدلہ لے سکتا ہے؟ کون اللہ سے ریونج لے سکتا ہے؟ کسی کے پاس بھی وہ طاقت نہیں ہے. اللہ واحد القہار ہے, اللہ ذو العرش المجید ہے. اللہ کے نام ہی انسان کے اوپر ایک ہیبت طاری کر دیتے ہیں. کبھی آپ کو اپنے ساتھ کوئی بہت ہی زیادہ جو ہے وہ ڈسٹریس کی فیلنگز ہو رہی ہوں تو آپ قرآن تو ضرور پڑھیے, قرآن تو ضرور سنیے, آپ ذرا اونچی آواز میں اسماء حسنہ سنیے آپ, اور اس کو پھر ایسے نہیں کہ وہ بیک گراؤنڈ میوزک کی طرح چل رہا ہے. نہ قرآن کی تلاوت اور نہ ہی اسماء حسنہ اور نہ ہی صبح شام کے اذکار, یہ بیک گراؤنڈ میوزک کی طرح چلانے کے لیے نہیں ہوتے ہیں. ہمارے ہاں یہ ٹینڈنسی بڑھتی جا رہی ہے, ہم تلاوت لگا کے پورے گھر کے اندر, اس کے بعد ہم باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں, اس کے بعد ہم چیخو پکار بھی کر رہے ہوتے ہیں, اس کے بعد ہم ماسی کو ڈانٹ بھی رہے ہوتے ہیں, اس کے بعد جو ہے ہم وہیں بیٹھے بیٹھے جہاں سن رہے ہوتے ہیں وہیں سے آواز لگاتے ہیں بچوں کو. اگر بچے اوپر ہیں تو نیچے بیٹھ کے ہم لیونگ روم سے آواز لگاتے ہیں, اور بچے بھی وہیں سے آواز لگاتے ہیں. یہ بیک گراؤنڈ میوزک کے طور پر چلانے کی چیزیں نہیں ہیں. اس وقت لگائیے جب آپ غور کر سکتے ہیں, اس وقت لگائیے جب آپ اس کو انٹرنلائز کر سکتے ہیں. اول تو سب سے پہلی چیز, دا بیسٹ تھنگ, صبح شام کے اذکار خود پڑھنا شروع کریں.
آپ کا خود پڑھنا کافی ہے. کیا آپ بیمار ہیں, آپ کے شوہر کا دوائی کھانا کافی ہوگا؟ دوائی کس کو کھانی ہوگی؟ جو بیمار ہے. اگر آپ اپنی پروٹیکشن چاہتے ہیں تو آپ کو صبح شام کے اذکار خود پڑھنے ہیں. نمبر 1 قرآن خود پڑھنا بہتر ہے. ہاں یقیناً قرآن سننے کا بہت زیادہ فائدہ ہے. صرف جب قرآن سنیں تو اس وقت آپ اپنے آپ کو گفتگو سے بچا لیں. ہو سکتا ہے گھر میں 8-10 لوگ ہیں, 4-5 لوگ ہیں, آپ نے قرآن پلے کیا ہے سننے کے لیے, اب وہ باقی لوگ آپس میں باتیں کرتے ہیں ان کو کرنے دیں. اب یہ بھی نہیں ہے, ایکسٹریمز پر نہیں جانا نا کہ میں نے تلاوت لگائی ہوئی ہے خبردار سب منہ پہ اسکاچ ٹیپ لگا لیں, یہ بھی نہیں ہے. آپ نے لگائی ہے, ایٹ لیسٹ آپ غور سے سن رہی ہوں, باقیوں کے اوپر وہ اپلائی نہیں کرے گا. قرآن کیا کہتا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے وَأَنصِتُوا تو خاموش ہو جاؤ. اور انصتو سامتا کے جو آتے ہیں الفاظ وہ بالکل ایسے آتے ہیں کہ جیسے آپ سامنے والے کو شٹ اپ کرا دیں. کسی کو غور سے سننے کے لیے خاموش ہونا, اس کے لیے انصتو آتا ہے. جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے سنو. فَاسْتَمِعُوا لَهُ, خاموشی سے سنو. تو اگر آپ نے پلے کیا تو خاموشی سے سننی ہے. اور اسی طرح سے جب آپ کسی بہت ہی زیادہ ٹینشن میں یا ڈسٹریس کا یا انگزائٹی کا شکار ہوں, آپ اپنے کمرے میں جہاں آپ بیٹھی ہیں وہاں پہ آپ اونچی آواز میں اسماء حسنی لگا کر سنیے اور ان کو انٹرنلائز کیجئے. آپ دیکھیے آپ کے دل کے اوپر کیسی ایک دم سے ٹرینکویلٹی کی جو ہے نا وہ لیئر ڈیولپ ہونا شروع ہو جائے گی. جن لوگوں کو ڈپریشن محسوس ہوتا ہے ان کو آپ کو مختلف ٹیکنیکس کے ساتھ ان کے ڈپریشن کو کم کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی طریقہ, کوئی نہ کوئی میتھڈولوجی استعمال کرنی ہوتی ہے. اسماء حسنی کا کر کے دیکھیے, اس کا دل پر امپیکٹ آتا ہے, دل پر سکون ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے لیے بھی یہی کہا کہ یہ اپنے لیے کیا سمجھتا تھا جو بہت تکبر کرتا تھا. جب اللہ کی طرف سے آزمائش آئی وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا, اور اس کی کوئی مدد کرنے والا نہ تھا. کیا کہا تھا اس نے کہا تھا انا اکثر منک مالا ونفرا, نفری بہت ہے نا میرے پاس, مین پاور بہت زیادہ ہے, اولاد بہت زیادہ ہے, ریسورسز بہت ریفائنڈ ہے میرے پاس, امپلائیز بہت زیادہ ہیں. تو اللہ نے کہا کہ کہاں گئے اب سارے مدد کرنے والے. جب اللہ کی طرف سے پکڑ آتی ہے تو دنیا کا کوئی سورس آپ کو جو ہے وہ فائدہ نہیں دے سکتا. جس کو اللہ نقصان پہنچانا چاہے ساری دنیا مل کر اس کو بچا نہیں سکتی, اور جس کو اللہ بچانا چاہے ساری دنیا اس کو نقصان پہنچانا چاہے تو دنیا اس کو نقصان پہنچا نہیں سکتی. یہ ہے انسان کا ایمان باللہ, اللہ پر ایمان, مضبوط ایمان. اللہ تعالیٰ نے یہ جو مجھے اور آپ کو دنیا دی ہے, یہ مٹیریلسٹک دنیا, یہ اللہ نے مجھے اور آپ کو اسٹرینتھ کے طور پر نہیں دی, ٹول کے طور پر دی ہے. ہم انسانوں کا مسئلہ یہ ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری اسٹرینتھ ہے, یہ ہماری طاقت ہے, یہ ہمیں جو ہے یہ دنیا میں آنرڈ کرے گی, جبکہ اللہ نے بتا دیا کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ اللہ کی ناراضگی سے بچانے کے لیے کام نہیں آتی ہیں. وہ آپ نے اکثر مثال سنی ہوگی. دنیا میں ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو رشتے ہیں ہم ان کی محبت میں اگر اللہ کی نافرمانی کریں گے تو قیامت کے دن وہ اللہ سے ہماری سفارش کر کے ہمیں بچا لیں گے. ہم یہی سمجھتے ہیں نا. اکثر و بیشتر اولاد جو ہے وہ ماں باپ کو, ماں باپ اولاد کو, شوہر بیوی کو اور بیوی شوہر کو اسی طرح کی باتیں کر کے جو ہے وہ ایموشنل بلیک میل کر رہے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں اچھا تم میرے کہنے پہ کر لو, میں اللہ سے بات کر لوں گا, میں اللہ سے کہہ دوں گا, میں اللہ کو بتا دوں گا کہ اللہ اس نے میری وجہ سے یہ نہیں کیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اور مجھے ایک سٹینڈرڈ پرنسپل دے چکے ہیں کہ کسی مخلوق کی اطاعت میں خالق کی نافرمانی نہیں ہو سکتی. اٹس اے اسٹینڈرڈ رول, اسٹینڈرڈ رول. اگر آپ کے شوہر ہیں یا اگر آپ ایز اے بیوی ہیں, اگر یہ ایک دوسرے کو اللہ کی نافرمانی کا کہتے ہیں اور اپنی محبت کا دعویٰ درمیان میں کرتے ہیں تو یہ ایک دوسرے کے لیے سنسیئر نہیں ہے. اس لیے کہ یہ قرآن کھول کھول کر بتاتا ہے کہ قرآن یہ واضح کر چکا کہ قیامت کے دن نفسی نفسی کا عالم ہوگا, کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا. ہر نبی یا رب نفسی نفسی کر رہا ہوگا. آپ امیجن کریں ہر نبی یا رب نفسی نفسی کر رہا ہوگا, اور ہم انسانوں کا کیا حال ہوگا. ہم کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت ہمارے وہ رشتہ دار جن کے کہنے پر ہم اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں وہ اللہ سے ہماری سفارش کریں گے. وہ کہیں گے اللہ انہوں نے ہماری بات کیوں مانی, ان کے پاس بھی تو عقل تھی. کوئی نہیں مانتا. جب ماں نہیں مانے گی تو بات ہی ختم, باقی سارے رشتے جو ہیں وہ تو ختم ہو جاتے ہیں. وہ جو ایک سائنٹسٹ نے ایکسپیریمنٹ ایک مرتبہ کیا تھا ایک بندر کے ساتھ اور اس کے بچے کے ساتھ, وہ ایک خوبصورت ایکسپیریمنٹ ہے انسان کو سبق سکھانے کے لیے.
انہوں نے ایک پنجرے کے اندر, ایک کیج کے اندر ایک بندر کو اور اس کے بچے کو بند کر دیا اور اس پنجرے کو ہیٹ دینا شروع کی. جیسے ہی ہیٹ دینا شروع کی تو وہ جو بندر تھا اس نے پھر اپنے بچے کو گود میں اٹھا لیا تاکہ اس کو نقصان نہ پہنچے, اور اس کے بعد پھر ادھر ادھر اس کیج میں دوڑنے لگا. جب ہیٹ کو انہوں نے اور زیادہ بڑھایا تو یہ جو بندر تھا یہ اس کی گرلز کے ساتھ بچے کو گود میں لے کر جو ہے چڑھنے کی کوشش کرنے لگا تاکہ ہیٹ جو ہے اس کو اور پھر الٹیمیٹلی اس کے بچے کو نقصان نہ پہنچائے. اور ٹیمپریچر بڑھایا گیا تو پھر کیا کیا اس بندر نے اس بیس کے اوپر کیج کے اپنے بچے کو رکھا اور خود اس کے اوپر کھڑا ہو گیا. جتنی آپ کے سامنے قیامت کی ہیبت آتی جائے گی, جتنا اللہ کے اس قیامت کے منظر اور ساعہ کے منظر کو, دا آر جس کو کہتے ہیں, اس منظر کو کھولتا ہے اللہ جائے گا, اتنا انسان ایک دوسرے سے بے پرواہ ہوتا جائے گا. انسان کو پرواہ نہیں ہوگی, اور یہ نہیں ہوگا کہ ہم ایک دوسرے کو پہچانیں گے, نہیں پہچانیں گے, فکر نہیں ہوگی ایک دوسرے کی, بالکل پہچانیں گے. بالکل احساس ہوگا کہ یہ میرا بیٹا کھڑا ہے, یہ میری بیٹی کھڑی ہے, یہ میرا شوہر ہے, یہ میرے والدین, لیکن فکر اپنی ہوگی. بس آج کسی طرح سے میں اللہ کی سزا سے بچ جاؤں. تو واضح کر دیا گیا کہ یہ انسان کی جو دنیا کی سٹرینگز ہیں یہ اصل میں انسان کو ٹولز کے طور پر دی گئی ہیں, اور یہ اسی وقت انسان کو فائدہ دیں گی جب یہ رب کی فرما برداری میں استعمال ہوں گی. ورنہ اللہ نے کہہ دیا کہ اللہ کے خلاف کوئی بھی تم کو جو ہے وہ پروٹیکشن دینے والا نہیں ملے گا. آگے آیت نمبر 44 میں فرمایا ہنالک الولایۃ للہ الحق. ہنالک اس کو بالکل ایسے کہتے ہیں ہیئر اٹ بیکمز کلیئر, یہاں یہ بات واضح ہو گئی. ہنالک کا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے, اگر آپ کلوزسٹ ٹو عربک مفہوم جائیں گے, یاد رکھیں کوئی بھی ٹرانسلیشن قرآن کی کسی بھی لینگویج میں مکمل آیت کا مفہوم بیان نہیں کر سکتے, چاہے وہ کتنا ہی کلوزسٹ گرامیٹیکل انالیسس کے تھرو کی گئی ہو. یہ آپ کا اور میرا بلیف ہونا چاہیے. کوئی پرفیکٹ قرآن کو ترجمانی کر ہی نہیں سکتا قرآن کی, یہ ممکن نہیں ہے. آپ دیکھیں جب تفاسیر لکھنے والے جنہوں نے والیومز کے والیومز تفاسیر لکھ دیں وہ آخر میں لکھ دیتے ہیں واللہ اعلم, تو پھر ٹرانسلیشن لکھنے والے کے پاس تو لمیٹیشن ہوتی ہے, وہ 1 لائنر یا 2 لائنر سے زیادہ وہاں پر بات نہیں لکھ سکتا, اس سے زیادہ اس کو ڈسکرائب نہیں کر سکتا. یہ اللہ کی زبان ہے, یہ اللہ کا کلام ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اتنے خزانے رکھے ہیں کہ آپ اور میں اس کو مکمل سمجھ ہی نہیں سکتے. تو آپ کے سامنے جو میں نے 2 ٹرانسلیشن ہنالک کے رکھے ہیں, یہ کوئی اس کا پرفیکٹ ٹرانسلیشن نہیں ہے, اس سے بہتر بھی ہو سکتا ہے آپ کو کہیں اور اس کا بہتر ترجمہ سننے کو مل جائے, لیکن صرف آسانی سے سمجھنے کے لیے ہنالک کا ترجمہ کیا ہے, ہیئر اٹ بیکمز کلیئر. یہاں بات واضح ہو گئی کہ اللہ کیا سمجھانا چاہ رہا تھا جب اللہ نے یہ کہا پچھلی آیت میں کہ اس کے پاس کوئی جماعت نہیں تھی جو اس کی اللہ کے مقابلے میں مدد کرتی, وما کان منتصرا, نہ وہ اللہ سے بدلہ لے سکتا تھا. تو اب اللہ نے یہ جو اگلی آیت شروع کی اس لفظ کے ساتھ ہنالک, اب بات واضح ہو گئی, الولایۃ للہ الحق. اصل میں اتھارٹی اللہ برحق کے پاس ہے, اصل میں پروٹیکشن اللہ برحق کے پاس ہے, اصل میں ڈیفنس اللہ برحق کر سکتا ہے, اصل سپورٹ اللہ دے سکتا ہے. نہ میرا مال مجھے سپورٹ کر سکتا ہے, نہ میری اولاد مجھے سپورٹ کر سکتی ہے, نہ میری دنیا کی نعمتیں مجھے سپورٹ کر سکتے ہیں. سپورٹ کرنے والا اوپر بیٹھا ہے, اصل ولایت اس کی ہے. اللہ ولی ہے, ولایت اسی لفظ سے ولی بنا ہے. اور اللہ کن کا ولی ہوتا ہے؟ اللہ کی جو اجازت ہے وہ تو ہر ایک کے ساتھ ہے. اللہ کافر کی سانس تو نہیں روک لیتا, اللہ جبار کے پیروں سے زمین تو نہیں کھینچ لیتا, اللہ فاجر کا جو ہے وہ رزق تو بند نہیں کر دیتا. تو ایک ہوتی ہے اللہ کی رضا اور ایک ہوتا ہے اللہ کا اذن. اللہ کا اذن ہر ایک کے ساتھ ہے. جو انسان کرتے ہیں دنیا میں وہ اللہ کی اجازت سے ہی کرتے ہیں, ورنہ نہیں کر سکتے. ہاں اللہ کی رضا ان کاموں میں ہے جو شریعت کے بتائے ہوئے کام ہے. اللہ کی رضا ان کاموں میں ہے جو اللہ کے پسند کے کام ہے. اللہ کی رضا ان کاموں میں آ جائے گی جب انسان ان کاموں سے رکے گا جن سے اللہ نے رکنے کا کہا ہے. تو اللہ کی ولایت خاص طور پر مومنین کے ساتھ ہوتی ہے, اللہ کی سپورٹ مومنین کے ساتھ ہوتی ہے, اللہ کا اسپیشل ڈیفنس مومنین کے ساتھ ہوتا ہے. ہم پڑھتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا,
اللہ کن کا ولی ہے؟ ان لوگوں کا جو ایمان لاتے ہیں، جو اپنے دل میں اللہ کی محبت کا یقین رکھتے ہیں، جو اپنے دل کے سینٹرل پارٹ میں، کور آف یور ایگزسٹنس میں اللہ کو رکھتے ہیں، جس کو آپ عربی زبان میں لب کہتے ہیں. لب آپ نے عربی میں پڑھا ہے نا، اولو الالباب آتا ہے قرآن کے اندر. الباب لب کی جمع ہے، اور لب عربی زبان میں کہتے ہیں ہارٹ آف دا میٹر، کسی بھی چیز کا سینٹرل پارٹ، موسٹ امپورٹنٹ پارٹ. آپ کا دل آپ کا لب ہے، اور آپ کے دل کے اندر ایک خاص پوائنٹ ہے. جیسے آپ ہمارے دل میں اللہ نے سمجھ لیں مختلف اسپرچویلٹی کے پوائنٹ آف ویو سے بتا رہی ہوں، فزیولوجی کے پوائنٹ آف ویو سے نہیں بتا رہی، میڈیکل سائنس کے پوائنٹ آف ویو سے نہیں بتا رہی ہوں. میڈیکل سائنس تو آپ کے دل کے 4 چیمبر بتاتی ہے، اور بیوٹیفلی اسپرچویلٹی میں بھی 4 چیمبر بتائے جاتے ہیں. ویسے اٹس اے بیوٹیفل تھنگ. اگر کبھی موقع ملے اس کو سمجھنے کا تو اللہ کرے کہ کوئی ایسا استاد ملے جو اس کو سمجھائے. اٹس اے بیوٹیفل کمپیریزن کہ اسپرچویلٹی کے پوائنٹ آف ویو سے بھی دل کے 4 چیمبرز ہیں، اور آپ کی میڈیکل سائنس بھی آپ کے دل کے 4 چیمبرز بتاتی ہے. بٹ دیر از اے لاٹ آف ڈفرنس. ظاہری بات ہے آپ جب میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے بتائیں گے تو اس میں آپ کو ساری جو ہے وہ بلڈ کا فلو ان اور فلو آؤٹ بتانا ہوگا، اور جب آپ اس کو اسپرچل پوائنٹ آف ویو سے بتائیں گے تو آپ اپنی روح کے اینگل سے، آپ اپنے تزکیہ کے اینگل سے، آپ اپنے اعمال کی کلینزنگ کے اینگل سے بات کرتے ہیں. آپ کے دل میں مختلف کمپارٹمنٹس ہیں اسپرچل پوائنٹ آف ویو سے. ان میں جو مین آپ کے دل کا سینٹرل پارٹ ہے جس کو آپ لب کہتے ہیں، لب آپ کی عقل کا بھی ہوگا، لب آپ کے دل کا بھی ہوگا، دونوں الگ الگ کام کریں گے. بٹ میں نے آپ کو جو پچھلے کلاسز میں بتایا تھا، جو ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا ہے وہ کون ہے؟ دماغ یا دل؟ وہ دل ہے، یاد رکھیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو لب بنایا ہے دل کا سینٹرل کور، یہ سمجھ لیں ایک خالی حصے کی طرح ہے، اور اس خالی حصے کو صرف ایک چیز فل کر سکتی ہے، اور وہ ہے اللہ کی محبت. دس از اے اسٹینڈرڈ پرنسپل. آپ اس حصے میں اگر کوئی بھی چیز لے کر آ جائیں گے دوسری، تو یہ آپ کے دل کو، آپ کے کردار کو، آپ کی پرسنالٹی کو کرپٹڈ کر دے گا. میں بہت سمپل سی مثال دے کے بس آگے جاؤں گی تاکہ ہمیں ولی کی مثال اور ولی کا کانسیپٹ سمجھ آئے. یہ جو آپ کے دل کا سینٹرل کور ہوتا ہے، اس میں آپ کچھ اور ڈالیں گی تو یہ آپ کے دل کو بھی خراب کرے گا اور آپ کے کردار کو بھی خراب کرے گا. اس لیے کہ مثال کے طور پر آپ کی کار کا جو پیٹرول ٹینک ہے، صحیح، آپ کے پاس پیٹرول نہیں ہے اور آپ جاتی ہیں گیس اسٹیشن پہ اور آپ کا ڈرائیور کہتا ہے کہ باجی پیٹرول تو نہیں ہے، وہ سامنے سے اورنج جوس مل رہا ہے، تو وہ لا کے اس میں ڈال دوں؟ تو آپ کہتے ہیں ہاں تو گھر تو جانا ہے نا، تم اورنج جوس لا کے اس میں ڈال دو. تو کار چلے گی آپ کی؟ نہ صرف آپ کی کار چلے گی نہیں، بلکہ اور کیا ہوگا؟ آپ کی کار ڈیمیج ہو جائے گی، انجن ڈیمیج ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی کار کا انجن بنا ہی نہیں ہے اس اورنج جوس کو ہینڈل کرنے کے لیے، وہ صرف بنا ہی پیٹرول کو ہینڈل کرنے کے لیے ہے. سیم از دا کیس ود دا لب آف یور ہارٹ. آپ کا دل کا جو لب ہے وہ کسی اور محبت کو سسٹین کرنے کے لیے بنا ہی نہیں، وہ صرف اللہ کی محبت کو رکھ سکتا ہے. مگر جب ہم زبردستی اس کے اندر کبھی مال لاتے ہیں، کبھی اولاد لاتے ہیں، کبھی اسپاؤس لاتے ہیں، کبھی بہن بھائی لاتے ہیں، کبھی اپنی کوئی مٹیریلسٹک چیز لاتے ہیں، ہم اپنے دل کے اس پارٹ کو کرپٹڈ کر رہے ہوتے ہیں، اس کو خراب کر رہے ہوتے ہیں. آپ کی ونڈوز کرپٹ ہو جاتی ہیں. آپ کا لیپ ٹاپ میں جو ڈلا ہوتا ہے سافٹ ویئر، اگر وہ کرپٹ ہو جائے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اٹ ول ناٹ فنکشن ویل. جس کام کے لیے وہ لیپ ٹاپ ہے وہ کام وہ نہیں کرے گا. تو جب اپنے دل کے لب میں وہ لے کر آئیں گے جو اللہ نے ڈالنے کو نہیں کہا، یو ول ناٹ فنکشن ویل. آپ وہ کریں گی جو آپ کو نقصان دے گا. اور انسان یہی کرتا ہے. جب بھی ہم انسان اتنا زیادہ آج اداسی کا، غم کا، پریشانی کا، ڈپریشن کا شکار رہتے ہیں، ہم ان سے ایکسپیکٹیشنز کرتے ہیں جو ہماری ایکسپیکٹیشنز پوری نہیں کر سکتے، جو ہمارے جیسے انسان ہیں، جن میں ہماری طرح کمی اور کمزوری ہے. ہم کیوں نہیں مضبوط سہارا تھامتے ہیں؟ وہ مضبوط سہارا جو ہماری ایکسپیکٹیشنز پوری بھی کر سکتا ہے اور جو کسی پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے. اللہ کسی پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے. اللہ ہر طرح کی پروٹیکشن دینے والا بھی ہے اور اس کو کسی پروٹیکشن کی ضرورت نہیں ہے. ہم مضبوط سہارا نہیں تھامتے جب بھی ہم روتے ہیں. اور آپ کبھی سوچیں کتنا ہم دعاؤں میں آنسو بہاتے ہیں اور کتنا ہم انسانوں کی محبت میں آنسو بہاتے ہیں.
جس سے ہم محبت کرنا چاہتے ہیں وہ ہم سے محبت نہ کرے تو ہم کیسے روتے ہیں دھاڑو دھاڑ. اولاد ہماری بات نہ مانے تو ہم کیسے روتے ہیں. شوہر جو ہیں وہ ہماری مرضی کے مطابق ایکٹ نہ کریں تو ہم کیسے روتے ہیں. چلے آنکھوں سے نہیں روتے ہوں گے تو دل سے تو روتے ہی ہوں گے. آپ کہیں لو ہم تو خون کے آنسو روتے ہیں. روتے ہیں انسانوں کے لیے اور رب کی محبت میں نہیں روتے. ہمارا وہی حال ہے کہ ہم چڑھ رہے ہیں ایک بہت ہی اونچے پہاڑ پہ اور لٹرلی ہم چڑھ رہے ہیں. آپ میں سے جن لوگوں نے پچھلے رمضان میں سورۃ الفاتحہ کی تفسیر سنی تھی آپ کو یاد ہوگا ڈیفینیشن آف صراط مستقیم. صراط مستقیم صراط کہتے ہی عربی زبان میں سیدھے کو ہیں, بالکل سیدھا. اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک ایڈجیکٹو لگا دیا المستقیم. تو سیدھا المستقیم سیدھا یہ کیا بات ہوئی. یہ وہ راستہ ہے جو سیدھا تو ہے مگر یہ راستہ ہاریزونٹل نہیں ہے, یہ ورٹیکل ہے. اٹس گوئنگ اسٹریٹ اپ, یہ اللہ کی طرف جا رہا ہے. تو ایک طرح سے ہم پہاڑ پر تو چڑھ ہی رہے ہیں نا. آپ امیجن کریں کہ آپ پہاڑ پر چڑھ رہی ہیں اور آپ نے ایک بہت مضبوط رسی پکڑی ہوئی ہے, آپ کو دی گئی ایک مضبوط رسی, اور آپ ایک مضبوط رسی کو آپ پکڑے پکڑے چڑھتی ہیں اور آدھے پہاڑ پر آپ پہنچتی ہیں. اس کے بعد آپ کہتی ہیں راستے میں آپ کو ایک چھوٹی سی ٹویک نظر آتی ہے, برانچ نظر آتی ہے. آپ رسی کو چھوڑ کے اس ٹویک کو پکڑ لیتی ہیں. کیا ہوگا؟ 2 سائیڈڈ افیکٹ. نمبر 1 آپ گریں گی, سم تھنگ کالڈ گریوٹی, آپ دھڑام سے زمین پہ گریں گی. اور دوسرا آپ نے ٹویک بھی توڑ دی. ہم انسانوں کے ساتھ یہ کرتے ہیں. ہم ایسے انسانوں سے لٹک جاتے ہیں, ایسے انسانوں سے ایکسپیکٹیشنز کرتے ہیں جو ہماری ایکسپیکٹیشنز پوری نہیں کر سکتے, ہمارا بوجھ نہیں اٹھا سکتے, ہماری ایموشنل پاور کا سامان نہیں ہو سکتے. اگر آپ کو ایموشنلی اسٹرانگ ہونا ہے اللہ کو تھامیے. یہ جو یہاں بات آئی ہے نا ہنالک الولایۃ للہ الحق, کہنے کو ایک جملہ ہے مگر یہ پوری فلسفی ہے. اللہ کے ساتھ محبت کی, حب اللہ کی پوری فلسفی ہے اس کے اندر, اللہ کی محبت کی. اصل میں ولایت صرف, محبت صرف, دوستی صرف, پروٹیکشن صرف, اپنا ڈیفنس صرف میں اور آپ اللہ کے ساتھ کر سکتے ہیں, اللہ سے جڑ کے کر سکتے ہیں. اس چھوٹی چھوٹی ٹویکس پر کیا اپنا جو ہے وہ تکیہ بنانا, اس رب کو تھامیں جو رب آپ کو گرنے نہیں دے گا, جو رب آپ کو ہمیشہ سے پروٹیکٹ کرتا رہا ہے اور ہمیشہ پروٹیکٹ کرتا رہے گا. تو اپنے دل کی حفاظت کیجئے, اپنے اس سینٹرل کور کی حفاظت کیجئے. ہم میں مسئلے یہ ہوتے ہیں کہ ہم بار بار بھول جاتے ہیں, انسان ہے نا, غلطی کرتے ہیں. ہم اپنے اس دل کے سینٹرل کور میں اللہ کو لاتے ہیں مگر پھر کسی دنیاوی غفلہ کی وجہ سے اللہ کی جگہ کوئی اور آ کے بیٹھ جاتا ہے. کوئی بات نہیں, اٹس اوکے, اٹس نیور ٹو لیٹ, جب تک کہ آپ کو موت کا فرشتہ نظر نہ آئے. کیپ ریگریٹنگ کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی اینڈ کیپ گوئنگ بیک ٹو ہم. اللہ میں آپ کی طرف واپس پلٹتی ہوں. یہی مجھے اور آپ کو کرنا ہے اور یہی زندگی کا نام ہے. جس وقت آپ کو لگے کہ آپ کے اس لب کے اندر اور محبتیں آ رہی ہیں, کانشیس ہو جائیں اور اللہ سے جڑ جائیں اور اللہ سے مدد مانگیں. اللہ نے آگے فرمایا ہوا خیر ثوابا و خیر عقبا, اللہ کی طرف سے جو ثواب ہے اس کا ثواب سب سے بہتر اور اس کو ماننے کا انجام بھی سب سے بہترین ہے. یعنی بیسٹ اینڈ ریزلٹس اللہ کے پاس ہیں. جو اللہ سے اپنا معاملہ محبت کا کر لیتا ہے اس کی آخرت بہترین ہے, اس کا ریوارڈ بہترین ہے, اس کا انجام, اس کا اینڈ ریزلٹ بہترین ہے. اور اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی مومنین کا ولی ہوتا ہے. آخرت میں تو ولی ہے ہی اللہ مومنین کا, اللہ دنیا میں بھی مومنین کا ولی ہوتا ہے. اور یہی پتہ چلتا ہے کہ جب آپ پر مشکل آتی ہے اس وقت آپ کتنا اللہ سے جڑ جاتی ہیں. دس ول ٹیل یو کہ آپ کتنا اللہ کو ولی بنا کر بیٹھے ہیں. بعض لوگ مشکلات میں اللہ سے بدگمان ہو جاتے ہیں, اس کا مطلب ہے ہم نے اللہ کو ولی نہیں بنایا. اللہ کو ولی بنانے والے مشکلات میں بھی جو ہیں وہ اللہ کے اوپر نظر جما کر رکھتے ہیں اور اللہ سے ہی امیدیں اپنی باندھ کر رکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بہترین اجر کے حساب سے اور بہترین اینڈ ریزلٹ کے حساب سے بتا دیا کہ ولایت اللہ ہی کے پاس ہے. یہ جو واقعہ پورا آیا ہے, اس واقعے کو اگر آپ تھوڑا سا بھی آبزرو کریں تو آپ کو بتایا تھا کہ اس واقعے کا ٹائٹل بنتا ہے دولت کا فتنہ, مال کا فتنہ, فتنہ آف ویلتھ, مٹیریلزم کا فتنہ. اور مٹیریلزم کا فتنہ جس طرح سے آج مجھے اور آپ کو کھا رہا ہے, مسلمان امت کو کھا رہا ہے, اتنا شاید اس سے پہلے
امتوں کو نہیں کھایا ہوگا اس نے. اس لیے کہ ہمیں اپنے زندگی کے اندر اپنے اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم دنیا بناتے بناتے اپنی آخرت تباہ نہ کر لیں. اور آج جنرلی یہی ہو رہا ہے, ہم دنیا بناتے بناتے آخرت کو داؤ پر لگا رہے ہیں. بعض اسکالرز کہتے ہیں کہ انسان کی زندگی میں وہ مشکل مبارک ہے جو مشکل اس کو اللہ سے جوڑ دے. اور آج مسلمان امت پر بڑی مشکلات ہیں. ایک اچھا موقع ملا ہوا ہے ہمیں اللہ سے جڑنے کا, بجائے اس کے کہ ہم اس کو اپنا ویکسٹ لنک بنا لیں, ہم اس کو اپنا دوبارہ کھڑا ہونے کا اسٹرانگسٹ لنک بنا سکتے ہیں. اللہ ہمیں مشکلات میں جھنجھوڑ رہا ہے کہ جاگو, اب بھی نہ جاگو گے تو کب جاگو گے. اس شخص نے بھی اپنی مشکل کے اوپر جب اس پر اللہ کی طرف سے آزمائش آئی تو اس نے بہترین طریقے سے اس سے سبق سیکھا اور یہ توحید کی طرف آ گیا. مشکلات میں اللہ کو تھام لینا توحید کا بہترین تحفہ ہے. ہماری امت ایک پرفیکٹ ٹائم آف گلوری دیکھ چکی ہے, اور اس گلوری کے بعد سے 17th سینچری کے بعد سے مسلمانوں کا زوال شروع ہو گیا تھا, اور اس کے بعد سے آج تک یہ مسلمان امت دوبارہ کھڑی نہیں ہوئی. اور جب تک یہ امت نہیں کھڑی ہوگی, جب تک کہ اس کو احساس نہیں ہوگا کہ اللہ نے اس سے کیا واپس لیا ہے. آپ دیکھیں, اور یہ اللہ کی یہ سمجھ لیں سنت ہے. اللہ آزماتا ہے اور پھر اللہ موقع ہٹا دیتا ہے. ہمارا معاملہ, اگر آپ مسلمان امت کی ہسٹری پڑھیں تو آپ کو مسلمان امت کی ہسٹری بنی اسرائیلیوں سے بڑی ڈفرینٹ نظر آتی ہے. بنی اسرائیلیوں کو اللہ گراتا تھا, وہ پھر اٹھاتا تھا, گراتا تھا پھر اٹھاتا تھا. اللہ بار بار ان کو نعمت دیتا تھا اور کھڑا کرتا تھا. ہمارے مسلمانوں کی ہسٹری آپ پڑھیں, جس وقت عرب کے پاس سے خلافت ہٹی ہے اس کے بعد دوبارہ عربز میں نہیں گئی خلافت, پھر وہ منگولز اور ٹرکس کے پاس آ گئی. ٹرکس اور منگولز کے پاس سے خلافت ہٹی ہے تو دوبارہ وہ ان کے پاس خلافت نہیں گئی نا. یہ کیوں نہیں ہوا؟ اللہ اس امت سے ایکسپیکٹیشنز ہائی رکھتا ہے. اب اللہ خلافت دوبارہ آخری مرتبہ اس امت کے اوپر لے کر آئے گا. اور اللہ کہاں لے کر آئے گا؟ جو بعض اسپیکولیشنز کرنے والے, جو ہسٹری لکھنے والے لوگ ہیں, اور وہ مختلف قرآن کی آیات اور احادیث سے اس کو جو ہیں وہ اسپیکولیشنز کر کے بتاتے ہیں. ان کا خیال ہے کہ جو نوح علیہ السلام کے تیسرے بیٹے تھے یافث, ان کی اولاد میں سے اب جو ان کی آگے نسلیں ہوں گی ان کے اندر اب خلافت جو ہے وہ امت کے آخری حصے میں آئے گی. واللہ عالم, بہرحال اس کی ڈیٹیل پہ بات کرنے کا تو اس وقت نہیں ہے, لیکن سمجھانے کا بات یہ ہے کہ اللہ نے ہم مسلمانوں کی کمزوریوں کی ہمیں کافی سزا دی ہے. ہم جس مقام پر تھے ہم اس سے بہت نیچے آ چکے ہیں. اگر اب بھی ہم نے اپنی غلطی پر ریگریٹ نہیں کیا تو پھر ہم اللہ کی طرف کب پلٹیں گے؟ کب ہم اپنے آپ کو امت کے طور پر کھڑا کر سکیں گے؟ اور اس کہانی سے یہی سبق مل رہا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو ایسے لوگوں میں شامل کرے کہ جو اللہ کی طرف زندگی میں ہی پلٹ کر آ جائیں, جن کا توکل دنیا پر نہ ہو, جن کا توکل رب پر ہو. تو اس میں چند لیسنز اس کہانی سے, اس لیے کہ الحمدللہ یہ کہانی آپ کی مکمل ہو گئی ہے, چند لیسنز اس سے, تاکہ آپ اور میں ان لیسنز کو ہر مرتبہ جمعے کو جب سورہ کہف پڑھیں تو یہ لیسنز ہمیں یاد رہیں. ایک یہ کہ ہر نعمت پر اللہ کا شکر کریں اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ نعمت قائم رہے, اور یہ شریعت کا اصول ہے جو احادیث سے ڈرائیو کیا جاتا ہے. ہر نعمت کا شکر کیجئے اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ نعمت قائم رہے. اور شکر 3 طرح سے ہوتا ہے. دل سے شکر کہ یہ جس نے, اللہ نے جو کچھ بھی مجھے دیا ہے یہ اسی کی دین ہے, یہ دل سے شکر. زبان سے الحمدللہ, اس شکر کو آرٹیکولیٹ کرنا, جب یاد آ جائے الحمدللہ. ہم جب بھی ذکر کرنا شروع کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ اب میں کوئی بھی وقت ضائع نہیں کروں گی اور کنٹینیوسلی کوئی نہ کوئی تسبیح پڑھتی رہوں گی, جس دن آپ یہ فیصلہ کرتے ہیں اور آپ پڑھنا شروع کرتے ہیں 10 کے کاؤنٹ کے بعد یا 5 کے کاؤنٹ کے بعد ایسا بھولتے ہیں کہ شام میں یاد آتا ہے. کوئی بات نہیں, شیطان بیٹھا ہوا ہے نا, جتنا شیطان آپ کو بھلانے میں ایکٹیو ہو اتنا آپ یاد کرنے میں ایکٹیو ہو جائیں اور یاد کرنا شروع کر دیں. جب یاد آئے جب پڑھیں, پھر بھول جائیں گی کوئی بات نہیں, پھر پڑھیے. زبان سے الحمدللہ کہیے اپنی ہر نعمت کے اوپر, اور پھر عمل سے شکر ادا کرنا. اور انسان عمل سے شکر کیسے ادا کرتا ہے کہ اللہ کی راستے میں اس نعمت کو لگاتا ہے. اللہ نے آنکھ دی, اس آنکھ سے وہ نہیں دیکھتا جو اللہ کی نافرمانی کی چیز ہوگی. اللہ نے کان دیے,
ان کانوں سے وہ نہیں سنے گا جن سے اللہ کی نافرمانی ہوگی. اللہ نے عقل دی, اس عقل کو اللہ کے احکامات کو ڈینائی کرنے میں استعمال نہیں کرے گا, بلکہ اس عقل کو قرآن کے فہم میں استعمال کرے گا. تو یہ تینوں شکر آپ کو اور مجھے کرنے ہیں. پہلا ہے ہر نعمت پر شکر کرنا, اور شکر کیسے کرنا؟ دل سے, زبان سے اور عمل سے. تیسری چیز جو اس کہانی سے پتہ چل رہی ہے, ہم انسان ہیں اور ہم سوشل لیول پر ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکشنز کرتے ہیں. ہمیں لوگوں کی باتیں اچھی بھی لگتی ہیں اور بری بھی لگتی ہیں. آپ کو جب لوگوں کی باتیں بری لگیں تو پلیز خاموشی سے زیادہ ڈائلاگز کرنے کی کوشش کیجیے, آپس میں گفتگو کیجیے. خاموشی سے بیریئرز بڑھ جاتے ہیں, ڈائلاگز کرنے سے بیریئرز چھوٹے ہونا شروع ہوتے ہیں اور پھر ختم ہو جاتے ہیں. اور یہ ہمیں خاندانی لیول پر سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ہمیں کسی رشتہ دار سے ناراضگی ہوتی ہے تو ہم اسے بات کرنا چھوڑ دیتے ہیں. آپ کو ان کی کوئی بات بہت بری لگی, ہم ان سے بات نہیں کرتے ہیں. دس از ناٹ دا رائٹ وے. بجائے اس کے کہ آپ خاموشی اختیار کر لیں, اٹس بیٹر ٹو ڈو ڈائلاگس. اس سے کیا ہوگا کہ انشاءاللہ آپ کو اچھی بات سننے کا اور اپنی غلطی کو دور کرنے کا اور اچھی بات بتانے کا موقع مل جائے گا. تو ایک اس کہانی سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے. دوسرا, آپ کو نصیحت کا بھی موقع مل جائے گا, اور صرف رشتہ دار نہیں, دوست احباب بھی اس کے اندر آتے ہیں. قرآن کہتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ, اپنے رب کی طرف حکمت کے ساتھ بلاؤ. اور اکثر ہم لوگ کہتے ہیں یہ حکمت کیسے آتی ہے؟ حکمت کی ڈیفینیشن سمپل جو ہم دی جاتی ہے, حکمت کی تو بہت ہی ساری ڈیفینیشنز ہیں. اگر آپ ڈکشنریز نکال کر دیکھیں تو حکمت کی ڈیفینیشنز آپ کو کم سے کم 40 to 50 ڈیفینیشنز ملتے ہیں. لیکن سمپل ڈیفینیشن, حکمت کہتے ہیں, وزڈم کہتے ہیں, صحیح بات کو صحیح الفاظ میں صحیح وقت میں صحیح انسان کو کہہ دینا. دس از حکمت. صحیح بات کو صحیح الفاظ میں صحیح وقت میں صحیح انسان کو کہہ دینا. اور حکمت آتی کیسے ہے؟ علم کے ساتھ. علم حکمت لے کر آتا ہے. علم, قرآن کا علم, احادیث کا علم, وزڈم لے کر آتا ہے. تو آج ہمیں بھی یہی سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم لڑیں نہیں آپس میں, بلکہ ہم حکمت کے ساتھ معاملات کو سالو کرنے کی کوشش کریں. آج مسلمان ملک بھی آپس میں ایک دوسرے کے اوپر بلیم گیم کرتے ہیں. اٹھا کر دیکھ لیں اپنے کرنٹ سچویشنز. تقریباً مسلمان امتوں کے اندر ہی انٹرنلی 28 سول وارز ہو چکی ہیں. اس کی ایک بیسک وجہ یہی ہے کہ ہمارے ہاں ڈائلاگس ٹریڈیشن نہیں ہے. ہم ایک دوسرے پر بلیم کرتے ہیں دور بیٹھ کے, فنگر پوائنٹنگ کرتے ہیں دور بیٹھ کے, اور مسئلوں کو حل کرنے کے لیے ٹیبلز پر آ کر نہیں بیٹھتے. یہ ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. تو یہ ہر لیول پر کرنے کی ضرورت ہے. اور کیونکہ آپ اور میں ہم اپنے انڈیویجول ایفرٹ کی کوشش کر رہے ہیں, انڈیویجولی اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اولاد کے بارے میں جتنا مائیں پریشان ہوتی ہیں, آپ اپنی اولاد کو دین کی طرف کیسے لا سکتے ہیں؟ دا اونلی تھنگ از ڈائلاگ. بات کر کے اور بار بار بات کر کے. دعا تو کریں گے آپ, پریکٹیکلی آپ کو ڈائلاگس کرنے پڑیں گے, ڈسکشنز کرنے پڑیں گے. آپ کو لگے گا وہ سننے کو تیار نہیں ہے تو اللہ سے حکمت مانگیں کہ اللہ میں 5 منٹ کی بات کروں یا 10 منٹ کی بات کروں یا کس وقت بات کروں, موڈ دیکھ کے بات کروں. اللہ حکمت دے دیتا ہے. جو بندہ مانگتا ہے اللہ دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے الفاظ آتے ہیں کہ اللہ کو تو حیا آتی ہے کہ بندہ میرے سامنے ہاتھ اٹھائے اور اللہ اس کو وہ نہ دے جو وہ مانگتا ہے. تو کیسے ہو سکتا ہے آپ اور میں اللہ سے حکمت مانگے اور اللہ ہمیں حکمت نہ دے؟ تو بہتر یہ ہے کہ ایک دوسرے سے بات چیت کریں. اینڈ سیم رول اپلائز ود یور ریلیشن شپ ود ہسبینڈ. جب شوہر سے لڑائی ہوتی ہے, بعض عورتیں کہتی ہیں میں جھگڑتی نہیں ہوں, میں بحث بھی نہیں کرتی, بس میں خاموش ہو جاتی ہوں. اور پھر وہ خاموشی کب تک چلتی ہے؟ جب تک وہ نہیں بلاتے میں بھی خاموش رہتی ہوں. تو جب اگر آپ کی شادی کو 6 مہینے ہوئے ہیں تو شوہر آپ کو آدھے گھنٹے میں بلا لیں گے, اور اگر آپ کی شادی کو 20 سال ہو چکے ہیں تو ہو سکتا ہے 20 دن پہ گزر جائیں, ان کو زیادہ پرواہ نہ ہو. یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. صحیح طریقہ کیا ہے؟ بات کیجیے. جہاں ان کو آپ سے کسی قسم کا کوئی پرابلم ہو رہا ہے اس کو ڈسکس کیجیے. ڈسکس کرنے سے یاد رکھیں فاصلے کم ہوں گے. اور ڈسکس کرنے کے لیے یہ نہیں ہو رہا کہ تو تڑاک ہو رہی ہے, چاہے اولاد ہو یا شوہر ہو سامنے. جھگڑے کرنے کی بات نہیں ہو رہی ہے ڈسکشن کرنے کے لیے. ڈائلاگس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آستینیں چڑھائیں اور وہ ایک جواب دے رہے ہیں تو آپ 4 جملے بول رہی ہیں اور آپ کہہ رہی ہیں کہ ہاں مجھے تو ہر بات کا جواب دینا آتا ہے, اب کیا کروں, بات ہی غلط کرتے ہیں تو ظاہری بات ہے میں جواب دوں گی.
اس کی بات نہیں ہو رہی ہے. بات یہ ہو رہی ہے ٹاک ٹو ایچ ادر, ناٹ ٹاک ایٹ ایچ ادر. ایک دوسرے کے ساتھ بات کریں معاملات کو دور کرنے کے لیے, ناٹ ایٹ ایچ ادر. یہ تو پھر جھگڑنے والا معاملہ ہو جائے گا. بات کرنے سے کنفیوژنس ختم ہوتے ہیں, اور اسی چیز کو اپنے ساتھ لے کر چلیں تاکہ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے دنیا کے اندر محبتوں کو پھیلانا اور دین پر چلنا جو ہے وہ آسان بنا دے. تیسری چیز, تیسرا لیسن, اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بات مینشن کر دی ہے کہ دنیا کی تمنا کرنا جائز, دنیا کی تمنا کرنا اس کی اجازت ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. ہاں ہم یہ دعا پڑھتے ضرور ہیں, اور ہم یہ اکثر جو ہیں اس کو کوٹ بھی کرتے ہیں کہ اللہ کے کلام میں یہ ہمیں دعا سکھائی گئی ہے کہ جہاں آخرت مانگو وہاں دنیا بھی مانگو. لیکن ذرا اس دعا کو آپ تھوڑا سا ڈیپ ڈاؤن سوچئے. اس دعا میں 3 حصے ہیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ ایک حصہ, اگلا حصہ کیا ہے؟ وفی الآخرۃ حسنہ دوسرا حصہ, اور تیسرا حصہ کیا ہے؟ وقنا عذاب النار. ان 3 حصوں میں سے صرف ایک حصہ دنیا ہے اور 2 حصے آخرت ہے. اللہ نے پروپورشن دے دیا ہے. یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ بھئی جتنی دنیا مانگتے ہیں اتنی آخرت مانگتے ہیں. نا نا نا, یہی دعا کوٹ کرتے ہیں نا. ہم کہتے ہیں اللہ نے کہا دنیا بھی مانگو آخرت بھی مانگو, اور پھر ہم کہتے ہیں ہم دعا میں آدھی تو دنیا مانگتے ہیں آدھی آخرت مانگتے ہیں. حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے. ہم دنیا میں دعا مانگتے ہیں تو 90% ہم دنیا مانگتے ہیں, اور پھر ہماری وہی ٹرین چل پڑتی ہے. اللہ یہ دے یہ دے یہ دے یہ دے یہ دے یہ دے, اور اللہ جنت بھی دے دے. پہلے یہ دے یہ دے یہ دے, سب دنیا چلتی رہی, اور اس کے بعد آخر میں جا کے سانس لینے کے لیے اچھا اللہ جنت بھی دے دے. اس دعا کو یاد رکھیں, اس میں ایک حصہ ایک پورشن دنیا مانگنے کو کہا گیا ہے اور 2 پورشن آخرت مانگنے کو کہا گیا ہے, تاکہ آپ کو اور مجھے یاد رہے کہ ہاں دنیا مانگنی ہے لیکن میرا ویژن آخرت ہونی چاہیے. اور اگلی چیز جو اس میں لیسن ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں اس دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اللہ جو ہے وہ آخرت میں متقین کو انعام دے گا. اور تقوی دنیا کی دولت سے کیلکولیٹ نہیں ہوتا. تقوی اللہ کی محبت سے, تقوی اللہ کے خوف سے, تقوی اللہ کی بات ماننے سے کیلکولیٹ ہوتا ہے. اور یہ چیز ہمیں یہاں پر ایک لیسن اور بھی دیتی ہے اس کہانی میں, اور وہ کیا ہے کہ آخرت پر یقین رکھنے والا انسان جو مومن ہوتا ہے وہ کبھی بھی شیورٹی سے نہیں کہتا کہ اللہ یقیناً مجھے جنت دے گا. اس کہانی میں 2 لوگ تھے نا. جو متکبر تھا اس نے کہا تھا اگر میں لوٹایا گیا تو کیا ہوگا, اس سے بہتر, خیرم منہا منقلبا, اس دنیا سے بہتر پاؤں گا. اس کو یقین تھا. اور جو مومن تھا اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا کہ مجھے لگتا ہے, مجھے امید ہے, عسا ان یؤتینی, امید, رجا کو منشن کیا تھا اس نے کہ مجھے امید ہے کہ اللہ مجھے اس سے بہتر باغ دے گا. مومن کا یہ ایٹیٹیوڈ بھی نہیں ہوتا. مومن بین الخوف والرجا ہوتا ہے. یہ مومن کا معاملہ ہے. مومن شیورٹی سے نہیں کہہ سکتا کہ میں ضرور جنت میں جاؤں گا. مومن کہتا ہے اللہ کی رحمت کے ساتھ جنت میں جاؤں گا. ہاں اللہ سے ڈرتے ہوئے عمل کرتا ہے, اور اپنے گناہوں کے ہونے کے باوجود امید رکھتا ہے کہ اللہ اپنی رحمت کے بدلے اس کو معاف فرما دے گا. تو یہ پورشن تھا سورۃ الکہف کا 4th, جو کہ الحمدللہ مکمل ہو گیا, جس میں کہانی تھی. اب سورۃ الکہف کا 5th پورشن شروع ہو رہا ہے, اور یہ 5th پورشن خطبہ ہے. اور آپ کو بتایا تھا کہ یہ 5th پورشن تھوڑا لمبا خطبہ آئے گا, جس کے بعد اب 2 کہانیاں آئیں گی. اس خطبے کا ٹائٹل آپ حقیقت الدنیا دے سکتے ہیں, ریالٹی آف دس ورلڈ, دنیا کی حقیقت. کیونکہ پیچھے ایک کہانی تھی جس کا تعلق دنیا کی نعمتوں کے ساتھ تھا. تو اب اللہ تعالیٰ جو آگے اپنی بات بیان کر رہے ہیں نصیحت کے لیے, موعظہ کے لیے, اس کا ٹائٹل بھی دنیا کی حقیقت واضح کرنا ہے کہ اصل میں دنیا ہے کیا. دنیا کو اللہ تعالیٰ آیت نمبر 45 میں ایک پیرابل سے سمجھا رہے ہیں انسانوں کو. وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ. اللہ تعالیٰ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بیان کیجئے, ان کو بتائیے دنیا کی زندگی کی مثال, بالکل جیسے پانی اس نے نازل کیا آسمان سے.
یہ جو قرآن میں آتا ہے نا وَضْرِبْ لَهُمْ یا رسول اللہ ان کو بتائیے, بیان کیجئے. دیکھیں قرآن میں کئی مرتبہ آپ پڑھتے ہیں قل, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آتا ہے کہ آپ ان کو بتا دیجئے. جہاں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں احکامات دیے گئے ہیں, قرآن میں احکامات آپ کو معلوم ہے کہ انڈیویجولی امپیکٹ کرنے کے لیے بھی دیے گئے ہیں اور کلیکٹیولی بھی دیے گئے ہیں. آخر غزوات کا بھی تو ذکر قرآن میں آتا ہے, جنگوں کا ذکر بھی تو قرآن میں آتا ہے. تو اسکالرز اس میں سے دو باتیں بتاتے ہیں کہ جب قرآن میں, جو تفسیر کے اسکالرز ہیں وہ کہتے ہیں قرآن میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جاتا ہے کہ آپ یہ کام کیجئے, تو وہ اللہ کے رسول کے ساتھ ساتھ ان جنرل مومنین کو بھی دیا جاتا ہے. صحیح, یہ جنرل تفسیر کا اصول ہے جو انڈیویجول معاملات پر اپلائی کرے گا. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہاں پر تو اللہ کے رسول کو ایڈریس کیا گیا تھا یا اللہ کے رسول کی ازواج کو ایڈریس کیا گیا تھا, ہمیں تو نہیں ایڈریس کیا گیا. نہیں, جنرل اصول یہ ہے کہ جہاں جہاں انڈیویجول کریکشن کی بات ہوگی وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے کر اصل میں وہ پوری انسانیت کو حکم دے دیا جائے گا. اور جہاں جہاں اللہ کے رسول کو غزوات کے اندر حکم دیا گیا ہے کہ آپ کفار کے ساتھ یہ کیجئے, آپ کفار کے ساتھ یہ کیجئے, اب یہ انڈیویجولی عوام الناس پر اپلائی نہیں کرے گا. یہ بات یاد رکھیے. آپ اور میں تلوار پکڑ کے کسی کافر کا گلا یا گردن نہیں کاٹ سکتا ہے کہ اللہ کے رسول کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ کو جہاں ملے ان کو اڑا دو. وہاں کس پر اپلائی کرے گا؟ خلیفہ وقت پر اپلائی کرے گا, اتھارٹی پر اپلائی کرے گا, جج پر اپلائی کرے گا, کسی بھی اقتدار والے پر اپلائی کرے گا جو دین کا سمجھ, فہم اور دین کی گہرائی کے ساتھ علم رکھتا ہوگا. تو قرآن میں جب یہ آتا ہے یا رسول اللہ ان کو بتا دیجئے, یا رسول اللہ آپ یہ کیجئے, تو اس کا یہ کانٹیکسٹ آپ کو تفسیر کے اسکالرز بتاتے ہیں. اسی طرح سے یہاں پر بھی آیا اور یہ جنرلی ایک بات جو ہے وہ بتائی جا رہی ہے. اللہ تمام انسانوں کو ایڈریس کرنے کے لیے کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ تمام انسانوں کو بتا دیجئے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ کے رسول کے سامنے تو قریش موجود تھے, تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا یا رسول اللہ قریش کو بتا دیجئے. نہیں, قرآن ہدی للناس ہے. قرآن جو ہے یقیناً اس کے اولین مخاطب جو تھے وہ قریش کے لوگ تھے, لیکن قرآن رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے جو ہے وہ ہدایت کا سامان ہے. تو اللہ کے رسول سے کہا گیا کہ ان کو دنیا کی زندگی کی مثال بتا دیجئے, کما ان انزلناہ من السماء, جو بالکل ایسے ہے پانی کی طرح جس کو ہم نے آسمان سے نازل کیا. اب اگر میں آپ سے ایک سوال کروں, ما ان کا مطلب یہاں کیا ہے؟ پانی سے کیا مطلب ہے؟ پانی نازل کیا مطلب؟ آپ کا ٹینکر جو ہے وہ آسمان سے آتا ہے؟ بارش. مائن کا مطلب ہے بارش. تو بارش تو بادل سے نہیں آتی, بارش آسمان سے گرتی ہے یا بادل سے گرتی ہے؟ آپ کہیں توبہ ہے تو بادل تو آسمان پہ ہوتے ہیں نا. ہاں, لیکن اللہ کے پاس الفاظ کی کمی تو نہیں ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کہا من السما؟ دیکھیں, مجھے پتا ہے اور مجھے یقین ہے کہ آپ ان چیزوں پر اعتراض نہیں کرتے ہوں گے, لیکن اورینٹلسٹ کو جانتے ہیں نا, مستشرقین جن کے لیے ٹرم استعمال ہوتی ہے, وہ نان مسلمز جو کہ قرآن کو پڑھتے ہیں, عربی زبان سمجھتے ہیں, عربک کلاسیکل پوئٹری سمجھتے ہیں, جس ٹائم میں قرآن نازل ہو رہا تھا جو شعراء اس وقت زبان استعمال کیا کرتے تھے, اور وہ اسی پیٹرن کے اوپر قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اس کے بعد وہ قرآن میں اس طرح کی جگہوں کو پن پوائنٹ کر کے کہتے ہیں کہ آہا ہم نے غلطی پکڑ لی, یہاں تو ہونا چاہیے تھا من السحاب, کہ اللہ کو کہنا چاہیے تھا کہ ہم نے پانی کو نازل کیا بادل سے, اللہ کہہ رہے ہم نے پانی کو نازل کیا آسمان سے. تو یہ غلطی نہیں ہے. اگر کوئی صحیح انسان اس پورے علم کو اپنے سامنے رکھے گا جو زبان کا علم اس وقت موجود تھا جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا, تو اہل عرب اس وقت جو اپنی زبان میں استعمال کیا کرتے تھے وہ کہا کرتے تھے جب بھی کوئی چیز ان کے سر کے اوپر سے آئے گی وہ کہتے تھے آسمان سے آ رہی ہے. سیدھے سادے لوگ تھے نا, بدو ٹائپ لوگ تھے, بہت زیادہ جو ہے وہ ریشنل رکھنے والے, لاجک رکھنے والے, دلیلیں دینے والے لوگ نہیں تھے. اسلام میں ریشنل, لاجک, منطق یہ سب آئی ہے گریک مائتھولوجی سے, جب اسلام باہر نکلنا شروع ہوا ہے. یہ اس سے پہلے تک مسلمانوں کے اندر یہ لاجکس نہیں تھیں اور عرب بہت سیدھے سادے تھے. تو وہ جب بھی کوئی چیز اپنے سر کے اوپر سے آتی ہوئی دیکھتے تھے, اینی تھنگ ابو دیئر ہیڈ, وہ اس کو آسمان کہا کرتے تھے. یہاں تک کہ وہ اپنے گھر کی چھتوں کو بھی آسمان کہا کرتے تھے.
تو یہ ایک ان کا محاورہ تھا جو وہ بولا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے پہلے مخاطب انہی کو رکھا ہے، تو اللہ نے انہی کی زبان میں ان سے بات کی کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی نازل کیا، یعنی کہ بارش نازل کیا. اور یہ جو مثال ہے، یہ مثال آپ کو نظر آ رہی ہے کہ اللہ نے دنیا کی مثال دی ہے بارش کے ساتھ، اور بارش کے ذریعے جو ویجیٹیشن گرو ہوتی ہے اس کے ساتھ. اور یہ دنیا کی کھیتی کا بارش کی وجہ سے ڈیولپ ہونا، گرو ہونا، یہ قرآن کی کانسٹنٹ تھیم ہے. قرآن سمجھانے کے لیے اس پیرابل کو کئی مرتبہ لے کر آیا. میرا خیال ہے کم سے کم 7 to 8 ٹائمز قرآن کے اندر یہ پیرابل آیا ہے کہ بارش کی مثال اور اس بارش سے جو کھیتی ڈیولپ ہوتی ہے. اور یہ اس لیے دی ہے اس لیے کہ یہ اتنی عام مثال ہے جس کو ہر انسان سمجھتا ہے. ہم میں سے کوئی بھی یہاں فارمر نہیں بیٹھا ہوا، کسان نہیں بیٹھا ہوا، لیکن ہم سب سمجھتے ہیں کہ فارمر جو ہے، کسان جو ہے، وہ بہت محنت سے فصل حاصل کرتا ہے. اور جو ایک فصل حاصل کر لیتا ہے اس کا سائیکل بہت چھوٹا ہوتا ہے. اس کے اپنے فیلڈ کو پلاؤ کرنے سے لے کر اپنی فصل کو کاٹنے تک کا ایک سائیکل بہت تیزی سے گزر جاتا ہے، اور پھر اس کو دوبارہ سے ری انویسٹ کرنا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس سائیکل کو ڈیفائن کیا ہے، اور اس سائیکل کو، اس امیجری کو دنیا کی زندگی سے کمپیئر کیا ہے کہ جتنا چھوٹا سائیکل ایک کسان کی فصل کا ہوتا ہے، اے انسان تمہاری زندگی کا سائیکل بھی اتنا ہی چھوٹا سا ہے اگر تم عقل سے کام لو. نیچرل فینومیناز کے ذریعے قرآن نصیحتیں کرتا ہے. یہ قرآن کے اندر آپ کو چیز جو ہے یہ ریگولر نظر آتی ہے. تو دنیا کی حقیقت سمجھانے کے لیے ویجیٹیشن سائیکل کی مثال دی کہ انسان کی زندگی بھی اسی تیزی سے ختم ہو جاتی ہے. وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ حَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ. تو کیا ہوا؟ اللہ نے کہا کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا، فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ. تو اس سے کیا ہوا کہ زمین کی جتنی بھی گرینری تھی، ویجیٹیشن تھی، وہ زمین سے باہر آ گئی، وہ نکل آئی. اس کو پانی ملا تو ویجیٹیشن گرو ہو گئی. لیکن آگے کیا آیا؟ فَأَصْبَحَ حَشِيمًا. فا آیا ہے، کیا بتا رہا ہے؟ کوئی بہت لمبا ٹائم نہیں لگا. فَأَصْبَحَ حَشِيمًا، تو وہ بہت ہی کم ٹائم میں، جلدی ہی، بالکل ایسے کہ جیسے فوراً بالکل ڈرائی گراس بن گئی، بے وقت چیز، خشک پتے، خشک گھاس. اگر آپ کا پیر غلطی سے خشک گھاس پر پڑ جائے، ان کمپیریزن ٹو اے فلاور، آپ راستے میں جا رہی ہیں، آپ کا پاؤں پڑتا ہے ایک بہت ہی خوبصورت جو ہے وہ گلاب کا پھول ہے اور بالکل فل بلوم کیا ہوا ہے، اور آپ کا اس پہ پاؤں پڑ جاتا ہے تو آپ ایک دم سے واپس پلٹتی ہیں، آپ اس کو اٹھاتی ہیں، آپ اس کو پیار کرتی ہیں، آپ اس کو صحیح کرتی ہیں، کہیں رکھ سکتی ہیں تو رکھتی ہیں، آس پاس دیکھتی ہیں کوئی نہیں ہے تو کہتی ہیں چلو لے کے چلتی ہوں، اتنا اچھا گلاب نظر آیا ہے. ان کمپیریزن ٹو گلاب کا پھول آپ کا پاؤں پڑتا ہے خشک پتوں کے اوپر، خشک گھاس کے اوپر. آپ نظر ڈالتی ہیں دوسری، آپ کہتی ہیں اوہو سوری گراس، میں نے آپ کے اوپر پاؤں رکھ دیا. کہتے ہیں ہمیں سے، ہم وہ ویلیو بھی نہیں کرتے، ہم اس کو لفٹ بھی نہیں کراتے. تو اللہ بھی یہی کہہ رہا ہے، اتنی ہی جلدی وہ گرینری بالکل یوز لیس چیز بن جاتی ہے کہ جس کی طرف کوئی نگاہ پلٹ کر بھی نہیں دیکھتا. ڈرائی کرمز بن جاتے ہیں. فَأَصْبَحَ حَشِيمًا، اور تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ، جس کو ہوا یہاں سے وہاں اڑاتی پھرتی ہے، ہوا کے جوش پر جو ہے وہ یہاں سے وہاں موو کرتا رہتا ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اور اللہ ہی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ پورا سائیکل ایک کھیتی کا، ایک ویجیٹیشن کا بیان کر دیا، اور اس کے کمپیریزن میں بتا دیا کہ اصل میں دنیا کا سائیکل بھی اتنا ہی چھوٹا ہے. جتنی عارضی یہ کسان کی کھیتی ہوتی ہے، تمہاری دنیا کی زندگی بھی اتنی ہی ٹیمپرری ہے. بالکل یہ انسان کی زندگی سے ٹیلی کرتی ہے ایک فصل، ایک انسان کا جو کل سرمایہ ہوتی ہے. اچھا، اس میں جو کامنالٹیز ہیں کسان کی کھیتی میں، زمین کی ویجیٹیشن میں، اور انسان کی زندگی میں، اگر آپ دیکھیں تو دونوں عارضی ہیں، دونوں ہمیشہ نہیں رہتی ہیں. آپ کی اور میری زندگی ہمیشہ نہیں رہے گی. دونوں جب تک اپنے روٹ سے جڑی رہتی ہیں، یعنی جب تک زمین جو ہے وہ فصل کو پکڑے رہے گی، جب تک اس کی زندگی ہوگی وہ گرین رہے گی، اس کے بعد وہ ختم ہو جائے گی. اور جب ختم ہو جائے گی، چاہے انسان کی زندگی ہو یا فصل ہو، تو اس کے بعد وہ گھاس پھوس بن جاتی ہے. انسان زمین میں جا کے ڈیکمپوز ہوتا ہے، اور اس کے بعد وہ کچھ بھی نہیں رہتا سوائے اس کے کہ وہی ایلیمنٹس بن جاتے ہیں زمین کے جن سے وہ پروڈیوس ہوا تھا.
تو یہ ایک انالوجی ہے جو یہاں دی گئی ہے، اور اسکالرز کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر سوئب کا لفظ استعمال نہیں کیا. کسوئبن قرآن میں آتا ہے بارش کے لیے، سعود یا با سے، کسوئبن. اسکالرز کہتے ہیں کہ نہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بادل کے لیے جو ہے عربی زبان کا لفظ استعمال کیا، اور نہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بارش کے لیے لفظ استعمال کیا، بلکہ اللہ نے کہا ماءن، پانی. اس کا مطلب ہے کہ اللہ اور گہرائی میں بات کو سمجھانا چاہ رہا ہے. اور یہ پانی اور انسان کی زندگی، اس کا بھی بہت اسٹرانگ کمپیریزن ہے. اور آپ بارش کے ذہن سے اگر اس کو سمجھیں گی تو آپ کو اور بات جو ہے وہ بہت اچھی طرح سے سمجھ آئے گی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو دنیا بنائی ہے، اس دنیا کے اندر بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو وقت کے ساتھ ساتھ بہت کچھ سکھاتی ہیں. یہ دنیا مستقل ڈکریز ہونے کا نام ہے کہ نہیں ہے؟ انسان کی عمر مناتے تو ہم اپنی برتھ ڈیز ہیں، لیکن اب جب سمجھ آ جاتا ہے، اور جب بڑے بوڑھے بات سمجھاتے تھے تب تو سمجھ نہیں آتا تھا کہ بیٹا تمہاری زندگی کا 1 سال کم ہو گیا تو تم کس بات پہ خوش ہو رہی ہو. یاد ہوگا آپ کو بھی، آپ کے بھی نانا نانی اور دادا دادی یہی کہا کرتے ہوں گے. جب ہم خوب جو ہے وہ سیلیبریشنل سٹائل سے جو ہے برتھ ڈے سیلیبریٹ کرتے تھے تو گھر کے بڑے یہی کہتے تھے کس بات پہ خوشیاں منا رہی ہو بیٹا، 1 سال کم ہو گیا زندگی کا. حقیقت ہے انسان کی دنیا کی زندگی میں کنٹینیوس ڈکریز ہے. انسان کی صحت وقت کے ساتھ ساتھ کم ہوتی ہے، انسان کی صلاحیتیں وقت کے ساتھ ساتھ کم ہوتی ہیں، انسان کے دوست وقت کے ساتھ 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 دینا چھوڑتے جاتے ہیں. یہ دنیا ہے، اس کا معاملہ یہی ہے. دنیا کے لیے کہتے ہیں جبلت علی النقص. اس میں ان بلٹ ہے یہ دنیا کہ اس میں کمی ہوگی، ڈیفالٹ کمی ہوتی ہے اس دنیا میں رہنے سے. تو اس چیز کو اب آپ سوچ لیں کہ یہ دنیا اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے پانی کے ساتھ کمپیئر کی ہے. تو جو پانی اور دنیا کا کمپیریزن ہے، پانی اور میری زندگی کا کمپیریزن ہے، اس میں نمبر 1 پانی جو ہے وہ ہم سب کو زندہ رہنے کے لیے چاہیے. ایسا ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پانی نیسیسٹی تو ہے، لیکن اگر یہ پانی تعداد میں بڑھ جائے تو نقصان دیتا ہے یا فائدہ دیتا ہے؟ اگر یہی پانی سونامی کی شکل میں سمندر باہر آ جائے تو نقصان دے گا. اگر یہی پانی سیلاب کی شکل میں آ جائے گا تو نقصان دے گا. اگر یہی پانی اوور ریننگ کی وجہ سے جو ہے وہ جگہ جگہ بارش کا جو کوانٹٹی ہے وہ بڑھ جائے گی تو یہ نقصان دے گا. تو انسان کی دنیا کی زندگی کا معاملہ بھی یہی ہے. جتنا انسان اس دنیا میں انڈلج ہوتا جائے گا یہ انسان کو نقصان دے گا. دنیا اتنی استعمال کرو جتنی ضرورت ہے. جیسے پانی اتنا فائدہ دے گا جتنا اللہ نے اس کو ضرورت کے طور پر انسان کے لیے رکھ دیا ہے. رائٹ اماؤنٹ آف واٹر ہمیں چاہیے ہوتا ہے، ورنہ یہ ہمارے لیے نقصان کا باعث بنتا ہے. اسی طرح سے ایک اور چیز، جیسے انسان جو ہے وہ یہ بات سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں یہ جو پانی اتارا ہے، اس پانی کی اگر صحیح کوانٹٹی پودوں کو ملتی ہے تو پودا صحیح چلتا رہتا ہے. اگر آپ اس کو بڑھا دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ پودا مرجھا جاتا ہے. آپ اپنی روح کو جتنا دنیا میں انوالو کریں گے آپ کی روح مرجھاتی جائے گی، ویلٹ کرے گی، ویدر کرے گی، اس کی اسٹرینتھ کم ہوتی جائے گی، اس میں اللہ سے جڑنے کی طاقت کم ہوتی جائے گی. یہ ہوتا ہے دنیا کے ساتھ. اور یہ دنیا کا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ وہ انسان جو جتنا دنیا میں انوالو ہوتا ہے اتنا زیادہ وہ ہوا کے جوش پر یہاں سے وہاں جاتا ہے. ہم نے یاد ہے بات کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی کہ جس میں آپ نے بتایا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ امت کے اندر سے وزن سبسٹنس ختم ہو جائے گا، اس لیے کہ اس کے دل کے اندر حب الدنیا ہوگی، اس کی اسٹرانگ فاؤنڈیشن نہیں ہوگی. اور جب اسٹرانگ فاؤنڈیشن نہیں ہوتی تو انسان معاشرے کے فلو پر چلتا ہے. انسان کہتا ہے چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، اگینسٹ دا ونڈ کیوں جاؤں. تو یہ انسان کے ایمان کی کمزوری کی علامت جو ہے یہ نظر آتی ہے. یہ بتائیں کیا آپ پانی کو ہاتھ میں پکڑ سکتے ہیں؟ کسی نے بہت ٹائٹ پانی کے اندر ہاتھ ڈالا اور پھر مٹھی بند کر لی اور کہا میں نے پانی پکڑا ہوا ہے. ایسے آپ اور میں جتنا بھی کوشش کر کے ٹائٹ دنیا کو پکڑنے کی کوشش کریں گے دنیا ول لیک فرام یور ہینڈ. دنیا آپ کا ہاتھ چھوڑتی جائے گی، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. انسان سمجھتا رہے گا نہیں ہے میری مٹھی میں پانی، میں نے پکڑا ہوا، میں پورا ہاتھ بالٹی میں ڈال کے پانی سے باہر لے کر آئی ہوں. یہ ہے حقیقت دنیا کی، انسان کو دھوکے میں رکھتی ہے. جیسے انسان جو ہے وہ پانی کو نہیں پکڑ سکتا، ایسے ہی انسان جو ہے وہ اپنی زندگی کو نہیں پکڑ سکتا. پانی آسمان سے آتا ہے
تو چینلز کے اندر, ریورز کے اندر, اوشنز کے اندر بہہ جاتا ہے, ویلیز کے اندر بہہ جاتا ہے. یہ جو آپ کی اور میری دنیا ہے یہ بھی آپ کی اور مجھ سے ہاتھ سے لے کر آگے ٹرانسفر کر دی جاتی ہے. جب ہماری زندگی ختم ہو رہی ہوتی ہے تو ہم اپنی دنیا کی نعمتیں آگے ٹرانسفر کرنا شروع کر دیتے ہیں. انہیریٹنس کیا ہوتا ہے؟ آپ کی دولت آگے جاتی ہے, آپ کی دنیا آگے جاتی ہے, اینڈ اٹ کنٹینیوس. جیسے پانی بہتا رہتا ہے, جیسے آسمان سے پانی برسے گا تو جہاں راستہ ملے گا وہاں جائے گا. دنیا کا معاملہ بھی یہی ہے. دنیا کا مال اسی طرح سے آگے موو آن کرتا جاتا ہے, انسانوں تک, انسانوں سے آگے تک, اور اس کے بعد آگے سے آگے بڑھتا جاتا ہے. امام حسن البصری کہا کرتے تھے, الدرہم والدینار بئس رفیقان. درہم اور دینار یعنی تمہاری ویلتھ جو ہیں وہ تمہارے دو برے دوست ہیں. لا ینفعانی الا اذا فارقان. یہ تمہیں صرف اس وقت فائدہ دیں گے, یہ فائدہ نہیں دیتے. لا ینفعانی, یہ دونوں تمہیں فائدہ نہیں دیتے مگر صرف اس وقت جب یہ تمہیں چھوڑ دیتے ہیں. آپ اپنے مال کو اپنے ہاتھ سے اللہ کی خاطر چھوڑ کر تو دیکھیں, پھر یہ آپ کو فائدہ دے گا. ہم صدقہ نہیں کرتے اس لیے کہ ہمیں ڈر ہوتا ہے کہ ہماری دنیا کم ہو جائے گی, لیکن امام حسن البصری نے بہت خوبصورتی سے سمجھایا کہ یہ مال تمہیں فائدہ دے گا جب تم اس کو چھوڑ دو گے, جب تم اس کو اللہ کے راستے میں لگا دو گے. آپ دیکھیں, آپ پانی میں بہت دیر تک ہاتھ رکھیں تو کیا ہوتا ہے؟ جب آپ بیچ پہ جاتی ہوں گی اور آپ ویوز میں جو ہیں وہ پانی میں کھڑی ہوتی ہیں تو آپ کے ہاتھ کرپل سے نہیں ہونا شروع ہو جاتے؟ اسکن کیسی ہو جاتی ہے؟ جو جتنا دنیا میں غرق ہوگا اس کی بھی روح اور اس کا کردار ایسے ہی کرپل ہو جاتا ہے اور اس کو پتہ بھی نہیں چلتا. اور جتنا آپ کا ہاتھ کرپلڈ ہوتا ہے اتنا آپ سے چیز پکڑنے میں بھی آپ کو جو ہے وہ طاقت کم محسوس ہو رہی ہوتی ہے. یہ دنیا اور پانی جو ہے یہ بہت سے سینسز میں ملتا ہے. آپ پانی کو ایک جگہ پر جمع کر دیں, صاف پانی تھا, پینے کا پانی تھا, اور اس پینے کے پانی کو آپ نے 20 دن 25 دن کے لیے ایک برتن میں ڈال کر چھوڑ دیا, کیا ہوگا؟ اسٹیگننٹ پانی جو ہے وہ گندا ہو جاتا ہے, اس میں جو ہے وہ جرمز ڈیویلپ ہو جاتے ہیں. دنیا کا معاملہ بھی یہی ہے. آپ دنیا کو جمع کریں گے, دنیا میں اسٹیگنیشن آ جائے گی. الذی جمع مالا وعدد, اس کیٹیگری میں نہیں آنا. یہ مثالیں اللہ جو پیرابلز دیتا ہے اس میں کئی لیسنز ہوتے ہیں. یہ تو کئی بہت چھوٹے سے لیسنز ہیں جو آپ کے سامنے رکھے گئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک مثال دے دی کہ اس دنیا کی حقیقت بالکل ایسے ہے جیسے کہ اللہ نے آسمان سے پانی نازل کیا, اس سے کھیتی گرو ہوئی, اس کے بعد فَأَصْبَحَ حَشِيمًا, اس کے بعد وہ جو ہے وہ چورا چورا ہو گئی اور اس کو ہوائیں یہاں سے وہاں لیے پھرتی ہیں. بس یہی انسان کی زندگی ہے, بچپن, جوانی, ایڈلٹہڈ, بڑھاپا, موت. اتنی ہی تیزی سے یہ سائیکل ختم ہو جاتا ہے. لیکن انسان کا حال یہی ہے کہ انسان انہی میں کھو کر رہ جاتا ہے. آیت نمبر 46 میں فرمایا, المال والبنون زینت الحیات الدنیا. مال اور بیٹے یعنی اولاد دنیا کی زندگی کی زینت ہے, دنیا کی زندگی کا اڈورنمنٹ ہے, دنیا کو خوبصورت بنانے کا سامان ہے. زینت اگر آپ اس کو سمپل فارم میں سمجھیں, زینا ڈیکوریشن پیس. آپ کا مال اور آپ کی اولاد آپ کے لیے ڈیکوریشن پیس ہے. آپ یہ بتائیں ڈیکوریشن پیس کس مقصد کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ اٹ پلیزز یور آئیز. اٹس سمپل, اچھا لگتا ہے نا آپ کو, بس سمپل یہ چیز ہے. مگر یہ بتائیں کہ کیا ڈیکوریشن پیس آپ کی زندگی کا مقصد ڈیفائن کر رہا ہوتا ہے؟ نہیں, ڈیکوریشن پیس آپ کی زندگی کا مقصد ڈیفائن نہیں کر رہا ہوتا. وہ انسان جو اپنی مال اور اولاد کو صرف ڈیکوریشن پیس کی حد تک رکھے گا, اس نے اس دونوں نعمتوں سے وہ چیز حاصل نہیں کی جس مقصد کے لیے اللہ نے اس کو دی تھی. یہ اللہ نے میجورٹی انسانوں کی مینٹیلٹی بتا دی ہے. میجورٹی انسان, اکثریت انسانوں کی, ان کو صرف ڈیکوریشن پیس کے طور پر استعمال کرتی ہے. یاد رکھیں, آپ کا سٹیٹس اور آپ کی اولاد آپ کو ڈیفائن نہیں کرتے ہیں. آپ کا سٹیٹس اگر کم ہے اور آپ کی اولاد اگر نہیں ہے تو کیا آپ اللہ کی نظر میں زینت سے محروم ہیں؟ نہیں, ایسا نہیں ہے, ایسا بالکل بھی نہیں ہے. پرسپیکٹو درست کیا گیا ہے یہاں پہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تمہیں تمہاری ویلیو کے طور پر نہیں دی ہے. یہ مال اور اولاد تمہاری متاع ہیں, اور متاع عربی زبان میں کہتے ہیں ٹولز کو. یہ ٹولز ہیں تمہارے لیے. آپ کیا اسکرو ڈرائیور سے کھانا پکاتی ہیں؟
نہیں. میں نے کہا شاید آپ اس کے اوپر جو ہے وہ باربیکیو کرتی ہوں سیخ کباب لگا کے اسکریو ڈرائیور پہ. ہم ایسا کام نہیں کرتے. آپ جو ہیں وہ ٹوتھ برش سے لکھتے ہیں؟ نہیں لکھتے. ٹولز ہے نا, ٹول کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ جس کام کے لیے بنا ہے اسی کام کے لیے استعمال کیا جائے گا. اللہ نے یہ نعمتیں ایز اے ٹولز دی ہیں, ہم نے ان کو صرف ڈیکوریشن پیسز بنا کے رکھ لیا, ہم نے ان کو اپنی ٹرافیز بنا کے رکھ لیا. میرے بچے میری ٹرافیز, میرا اسٹیٹس میری ٹرافی, میری نعمتیں میری ٹرافی. یہ ویلیو نہیں ہے, یہ قیمت نہیں ہے ہماری, یہ ہمارے لیے متاع ہیں, یہ ہمارے لیے ٹولز ہیں. اور اللہ نے ہمیں یہ دیے ہیں تاکہ ہم ان کو, مال کا معاملہ ہو تو کہاں سے کمائیں اور کہاں خرچ کریں, یہ میرا اور آپ کا صحیح ایفیکٹ آف ٹول آئے گا. اولاد کا معاملہ ہو تو اولاد کو کیسے اللہ کا بندہ بنائیں, یہ میرے اور آپ کے لیے ٹول کا سامان بنے گا. اولاد کو عبد الدینار بنا دیا تو پھر قیامت کے دن میں اور آپ اللہ کے سامنے سوائے شرمندہ ہونے کے اور کچھ نہیں کر سکیں گے. اور یہ جو جملہ ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا, آج یہ ہماری تصویر بالکل صحیح کھینچتا ہے. ہم ان دو کے پیچھے اوورلی obsessed ہیں, مال کے پیچھے اور ہم اولاد کے پیچھے. مال جیسے بھی آتا ہے, حلال سے آتا ہے یا حرام سے آتا ہے, لوگ دونوں ہاتھ سے کما رہے ہیں. اور جو جتنا جس کو دھوکہ دے سکتا ہے وہ اتنا اس کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے. صرف امیر لوگ دھوکہ نہیں دیتے, غریب لوگ بھی دھوکہ دیتے ہیں. جہاں ایمان نہیں ہوتا وہاں معاشرے کا کراس سیکشن جو ہے وہ گناہوں میں انوالو ہو جاتا ہے. جہاں اللہ کا خوف نہیں ہوتا وہاں ہر انسان کرپشن کا شکار ہو جاتا ہے. اور یہی حال ہمارا اولاد کے معاملے میں. ہم نے ایسا اپنی اولادوں کو ٹرافیز بنایا ہے, ان کے پیدا ہونے سے پہلے سے لے کر اب تو حالات ہمارے اور زیادہ جو ہیں وہ اسراف میں بگڑتے جا رہے ہیں. بیبی شاور کے نام پر ہم کیا کیا تماشے کرنے لگ گئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہی ہمیں ہدایت دے گا. ہم کیا جواب دیں گے اپنی ان سارے خرچوں کا اللہ کو؟ ہمیں اگر اپنے بچے کے عقیقے کے اوپر گفٹس بھی بھیجنے ہوتے ہیں, دیر از نو لمٹ آف سچ تھنگس. کتنا بہترین گوڈی بیگ بنوائیں گے آپ, اسکائی از دا لمٹ. کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ ہزاروں روپے صرف 2 چاکلیٹس بھیجنے میں خرچ کر دیا. اتنا تو پیسہ ڈبے پہ لگایا تھا, بھائی چاکلیٹ تھوڑی سی بڑھا دیتے اور پلاسٹک میں ڈال کے بھیج دیتے تو زیادہ بہتر ہوتا. ڈبہ کس نے کھانا ہے؟ اٹھا کے ڈسٹ بن میں ہی ڈالنا ہے نا, کوئی ڈبہ تو نہیں سنبھالتا ہے. دس از ریڈیکولس. ہم نے واقعی اپنی مال کا بھی استعمال, اور مال جب آتا ناجائز طریقے سے ہے تو جاتا بھی ناجائز طریقے سے. ہم نے ہمیشہ سے یہ سنا ہے, آپ لوگوں نے بھی اپنے والدین سے یہی سنا ہوگا, حرام کی کمائی جیسے آتی ہے ویسے ہی جاتی ہے. حرام کی کمائی جب آتی ہے تو بیماریاں لے کر آتی ہے. حرام کی کمائی جب آتی ہے تو ڈپریشن اور ٹینشن لے کر آتی ہے. حرام کی کمائی جب آتی ہے تو اولاد کی نافرمانیاں لے کر آتی ہے. یہ حقیقت ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں اپنے آنکھوں سے. بچے پیدا ہونے سے پہلے سے لے کر پھر جب اس کا پیدا ہو جاتا ہے اور جب تک وہ دلہا اور دلہن نہیں بن جاتا, obsessed ہے ماں باپ اولاد کے پیچھے. اور یہ سارے درمیان کے سرکل, اس کے بعد بھی آگے بھی جاتا ہے, لیکن یہ ہمارے بارڈرز ہیں 2 جو مجھے محسوس ہوتا ہے. اس کے بعد ذرا پھر اولادیں انڈیپینڈنٹ ہو جاتی ہیں نا. بیٹی شادی ہو کے اپنے گھر چلے گئی تو انڈیپینڈنٹ ہو گئی کافی حد تک. بیٹا جو ہے وہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو گیا, ایک اپنا سٹیبل گھر بن گیا تو وہ انڈیپینڈنٹ ہو گیا. لیکن پریگنینسی سے لے کر اس میں آپ ہر سٹیپ شامل کر لیجئے, اس کی شادی تک ماں باپ اندھے ہو کر اولاد کے اوپر پیسہ خرچ کرتا ہے. اور یہی اولادیں ہیں جن پر خرچ کرنے کی وجہ سے ہمارے ہاتھ صدقات کرنے سے رک جاتے ہیں. جب اتنے گرینڈیور والے سکولز اور یونیورسٹیز میں ڈالیں گے تو ہاتھ تو رکے گا نا, 10 دفعہ خیال تو آئے گا. 40-40 ہزار کی فیسیں چلی جاتی ہیں. لیکن اگر کہیں پر کوئی لیکچر سنا اور کسی نے بہت موٹیویٹ کیا کہ دیکھیں صدقات آپ کو آخرت میں جہنم کی آگ سے بچائیں گے, اور آپ نے جو ہے وہ بہت ہی جذبات میں آ کے 10,000 نکال کے دے بھی دیے, تو شیطان بعد میں کیا کہتا ہے, اللہ کو زیادہ ہی دے دیے, 5 دیتی. فیس دیتے ہوئے نہیں خیال آتا؟ لاکھوں روپے فیسز پر جاتے ہیں, اس وقت نہیں خیال آتا ہمارے اولادوں کی فیسز اسکول کی ہماری جنتوں میں جنت کی کھڑکی, ہماری قبروں میں جنت کی کھڑکی کھولیں گی؟ نہیں.
اولاد میں اتنا obsessed نہ ہو جائیں. اولاد اور مال تو ایسے لگتا ہے کہ ہم پوری کی پوری امت, اور خاص طور پہ میں تو پاکستانیوں کی بات کر رہی ہوں, ہم پاکستانی تو ان دو کے پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہیں. یہ دونوں آگے آگے بھاگ رہے ہیں, اور جیسے وہ چوہے کو چیز رسی پہ باندھ کے نہیں پیچھے پیچھے بھگایا جاتا کہ کوئی چیز باندھ کے, ہمارے لیے دونوں چیز بنے ہوئے ہیں. چیز مطلب انگریزی والی چیز. اور ہم جو ہیں وہ چوہوں کی طرح پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہیں, جبھی تو ریٹ ریس میں لگے ہوئے ہیں. یہ ہماری نیشنل سپورٹس ہے. کیا ہے ہماری نیشنل سپورٹس؟ ریٹ ریس. کیا ہم ہاکی کھیلیں گے جو ہم ریٹ ریس کھیلتے ہیں؟ یہ حقیقت ہے. اور اللہ نے دیکھیں کیا پن پوائنٹ کیا ہوا ہے. آپ قرآن کے سامنے آ کر بیٹھتے ہیں, اسے لگتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے میرا مسئلہ اس میں لکھ دیا ہے, میری کہانی اس میں لکھ دی ہے. اور یہی مال اور یہی اولاد ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ تمہارے لیے کوئی ویلیو نہیں رکھتا سوائے اس کے اٹس جسٹ اے ٹول. اٹس جسٹ اے ٹول. آپ اپنے اسکریو ڈرائیور کو یا آپ اپنے ہیمر کو اٹھا کے لاکر میں رکھتے ہیں؟ ہاں نہیں, کیوں نہیں رکھتے؟ وہ بھی تو ٹول ہے. ہم نے اپنی اولادوں کو اپنے سر پر چڑھا کے رکھا ہوا ہے. ہمیں تو ہمارے ماں باپ نے پالا ہے نا, ہم بھی تو آخر الحمدللہ یہاں تک پہنچے گئے اللہ کی رحمت کے بعد ان کی تربیت کے ذریعے. آپ دیکھیں ہمارے ماں باپ ہمارے اتنے نخرے نہیں اٹھاتے تھے. ہم 4 5 بہن بھائی ہوتے تھے, اور بعض اوقات گھر میں 2 ہی چیزیں آتی تھیں اور سب شیئر کرتے تھے. اب گھر میں 2 بچے بھی ہوتے ہیں تو ہر ایک کو اپنی چیز چاہیے, اور اپنی چیز اگر آپ نے اماں ابا نے 2 الگ الگ لا بھی دی تو جو اس کے پاس ہے وہ بھی چاہیے. کیونکہ ماں باپ جو ہیں وہ دنیا میں غرق ہیں, تو اولاد تو ان سے 100 ڈگری زیادہ دنیا میں غرق ہوگی. اللہ ماشاء اللہ, ایکسیپشنل کیسز اپنی جگہ سب جگہ ہوتا ہے, لیکن یہ ایک جنرل اصول ہے ہمارے سامنے. اللہ تعالیٰ نے یہاں یہی مینشن کیا, المال والبنون زینت الحیات الدنیا. اور اسکالرز نے بہت خوبصورتی سے اس میں ایک ڈسکشن کیا ہے. وہ کہتے ہیں فتقدم المال علی اولاد. اللہ نے اولاد کو پہلے نہیں مینشن کیا, اللہ نے مال پہلے مینشن کیا. کیوں؟ اس لیے کہ مال ہمیشہ سے, اب آج کا انسان دیکھیں, آج کا 3 سال کا بچہ, شاید میں 3 سال بھی بہت بڑا بتا رہی ہوں, 3 سال کے بچے کو آئی پیڈ سے کتنی محبت ہوتی ہے. اولاد تو نہیں ہے نا اس بیچارے کی 3 سال کے بچے کی. آج ہم پر یہ آیات فٹ ہوتی ہیں. کیوں تقدم ہے مال یہاں پر اولاد کے اوپر؟ اس لیے کہ مال کی محبت جیسے ہی انسان کو عقل آنا شروع ہوتی ہے ڈیویلپ ہو جاتی ہے, اور مال کی محبت اس وقت تک انسان کے اندر رہتی ہے جب تک کہ قبر کی مٹی اس کا منہ نہیں بھر دیتی. دین سے ہٹ کے تو بڑے بڑے پیسے والے ماں باپ اپنی اولادوں کو آنکھ بھی کرتے رہے, اور شاید اب بھی کرتے ہوں گے جن کو علم نہیں ہے دین کا. اولاد تو ایک اسپیسیفک ٹائم میں اچھی لگتی ہے نا, ایک اسپیسیفک ٹائم میں ٹرافی ہوتی ہے. مال کی محبت تو انسان چھوڑتا نہیں ہے, اور جیسے جیسے اب سورہ حدید میں پڑھتے ہیں ہم, جیسے جیسے انسان کی عمر بڑھتی ہے انسان مال کے معاملے میں حریص ہوتا جاتا ہے, اس لیے کہ اس کا سٹیمنا کم ہو رہا ہوتا ہے ارننگ کرنے کا. تو اس کو لگتا ہے کہ اب میرا کل سرمایہ یہ میرا مال ہوگا. آج کے دور میں دیکھیں اولادوں سے بہت توقع نہیں ہے ماں باپ کو. جب ہمارے ساتھ رہتے ہیں تمہاری پرواہ نہیں کرتے, جب ہمیں چھوڑ کر چلے جائیں گے تو کتنی پرواہ کریں گے. تو اولاد سے زیادہ توقع نہیں ہے, تو پھر رہ کیا گیا پیچھے سسٹینیبلٹی کے لیے؟ جب رب نہیں ہے تو اس لب کے اندر حب المال ہوگا, اور جب وہ حب المال اس لب کے اندر آئے گا تو وہ انسان کا سب سے بڑا الہ بن جائے گا. آپ دیکھیں لوگ بوڑھے ہوتے ہیں, بیمار ہوتے ہیں, آپ ان سے کہیں کہ دیکھیں اپنے ہاتھ سے صدقہ کریں. بہت کم لوگ تیار ہوتے ہیں 70-80 سال کی عمر میں بھی صدقہ کرنے کے لیے. وہ کہتے ہیں نہیں سب نہیں دینا, کچھ تو رکھنا ہے, سب نہیں دینا, کچھ تو رکھنا ہے. حالانکہ جو اپنے ہاتھ سے صدقہ کیا اس کا اجر کبھی بھی ویسا نہیں ہو سکتا جو آپ کے مرنے کے بعد آپ کے گھر والے کریں گے. اور آپ کو کیا گارنٹی ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے مال سے میرے بچے اور میری اولاد اور میرے گھر والے صدقہ کریں گے؟ کوئی گارنٹی نہیں ہے. کل کس نے دیکھی ہے؟ ہم پر تو زندہ ہوتے ہوئے اپنے بچوں پر اختیار نہیں چلتا ہے, مرنے کے بعد قبروں سے ڈنڈا لے کر نکلیں گے کیا؟
کیا کریں گے, کن خیالات میں بیٹھے ہیں, کیا سمجھے بیٹھے ہیں, کیا ہمارے مائنڈ سیٹ ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ انسان مال سے زیادہ محبت کرتا ہے. جب بھی پوری صورت آئی ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, مال کی محبت نہیں انسان سے چھوٹتی. اور اللہ نے بتا دیا کہ یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کو کمفرٹیبل رکھتی ہیں. حقیقت ہے اللہ نے منع نہیں کیا مال اور اولاد سے. اللہ نے شننگ دا ورلڈ کا کانسیپٹ نہیں دیا, ترک دنیا کا کانسیپٹ نہیں دیا. موناسٹریز میں بیٹھ جانا ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے, مونکس بن جانا ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے. لیکن میری اولاد اور میرا مال مجھے رب سے غافل نہ کرے. جب میری مال اور میرا اولاد مجھے رب سے غافل کرے گا, اس کا مطلب ہے میری پرائرٹی لسٹ ڈسٹربڈ ہے. مجھے اپنی لسٹ کو ری ارینج کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ دو چیزیں انسانوں کو دی ہیں تاکہ اس کو دنیا میں ایز اے ٹول استعمال کریں اور آخرت میں جنت میں بیٹھ کر اس کو پھر ڈیکوریشن پیس بنا کر انجوائے کریں. وہ بچے کہیں گے لو وہاں بھی اماں ابا, تو کوئی بات نہیں, جنت میں کوئی آپ دو سوچتے رہے. ایک آپ کا بچہ کا کلون آپ کے پاس ہوگا ایز اے ڈیکوریشن پیس, جو آپ کی مرضی کے مطابق اٹھے گا, بیٹھے گا, چلے گا, لیٹے گا, جو آپ کہیں گے کرے گا. اور ایک اس کا کلون اس کی اپنی جنت میں ہوگا. جنت میں ولدینا مزید, آپ جو مرضی سوچیں. بچے آپ سے کہیں کہ کیوں, میں آپ کی جنت میں کیوں رہوں, میں تو اپنی جنت میں رہوں گی. تو آپ کہیں ہاں تو اپنی جنت میں رہنا, میرے پاس بھی ہوگی تم انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ نے یہ دو نعمتیں یہاں مینشن کی اور بتا دیا کہ ان دو نعمتوں کو زینت بنانے کی بجائے ان کو اپنی جنت کمانے کا ٹول بنانا ہے. اور سورہ سبا کی جو آیت نمبر 37 میں آتا ہے وما اموالکم ولا اولادکم باللتی تقربکم عندنا زلفا, تمہارے اولاد اور تمہارے مال, سورہ سبا آیت نمبر 37, تمہارے مال اور تمہاری اولاد جو ہیں وہ تم کو اللہ کا قریب ہونے کا ذریعہ نہیں بناتے, الا سوائے من آمنا وعمل صالحا. صرف اس صورت میں, ایمان کی صورت میں, تمہارا اولاد کا معاملہ اور مال کا معاملہ وہ تمہیں اللہ سے قریب کر دیتا ہے. جب اولاد کو صدقہ جاریہ بنایا جاتا ہے, جب اولاد کو اللہ کا بندہ بنایا جاتا ہے, جب اولاد کے دل میں اللہ کی محبت پہلے ڈالی جاتی ہے, جب اولاد کو یہ بات سمجھائی جاتی ہے کہ بیٹا اللہ کی شریعت کے لیے خواہشات کو قربان کیا جاتا ہے. ہم سے اللہ یہ تھوڑی کہتا ہے کہ باہر نکلو پھر تمہیں کوئی پتھر مارے گا پھر اس پر صبر کرنا. ہم سے اللہ یہ تھوڑی کہتا ہے کہ تم کسی کے غلام ہو تو تمہارے گلے میں چین ڈال کے تمہارا مالک تم کو گھسیٹ رہا ہے. ہمارے اوپر تو یہ آزمائشیں نہیں ہیں. کیسی کیسی آزمائشیں آئی ہیں مسلمانوں کے اوپر. آپ پڑھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور آپ پڑھیے قرآن, سورہ بروج پڑھیے. مسلمانوں کے جسم جو ہیں وہ لٹرلی آروں سے کاٹے گئے ہیں. مسلمانوں کو گڑھے کھود کر اس میں لکڑیاں بھر کر اس میں فیول ڈال کر زندہ جلایا گیا ہے. مسلمانوں کو آئرن کامب سے ان کی سکنز کو سکریچ کیا گیا ہے. مسلمانوں کو جلتے ہوئے کوئلوں کے اوپر لٹایا گیا ہے. ہم سے اپنی ایک خواہش قربان نہیں ہوتی. اپنی اولادوں کو اللہ کا بندہ بنانے کی فکر میں لگ جائیں. جتنی فکر ہمیں ہوتی ہے اللہ میں بوڑھی نہ لگوں, ہوتی ہے نا ہم عورتوں کو یہ فکر, اس سے کہیں زیادہ ہمیں فکر ہونی چاہیے اللہ میری اولاد اللہ کی فرما بردار بن جائے. صرف اس صورت میں یہ اولاد مجھے اللہ کے قریب کرنے کا باعث بنے گی. اپنے مال کو اللہ کے راستے میں صدقہ کریں. صرف اس صورت میں یہ مال آپ کو قیامت کے دن یا آپ کی قبر میں سانپ بن کر نہیں ڈسے گا. ورنہ وہ مال جو ہم نے جمع کر کر کے رکھا ہوگا قیامت کے دن وہ ایسا کنز ہوگا جو کنز انسان کو بار بار اس کے لپس کے اوپر کاٹے گا. ایسا سانپ جو لپس, اور آپ کی لپس کی پورشن اور آپ کی سراؤنڈنگ سب سے سینسیٹیو جگہ ہوتی ہے. آپ کی لپس کی سراؤنڈنگ پر وہ سانپ کاٹے گا. اور ہم زکوٰۃ نہیں دیتے, ہم صدقات نہیں دیتے. زکوٰۃ کو تھوڑا بڑھا کر نکالیں. ایک تو یہ کہ پراپر ریشو کے ساتھ نکالیں. ہمیں معلوم ہونا چاہیے ہمارے ایسٹس کتنے ہیں اور ہمیں کل زکوٰۃ کتنی دینی ہے. تھوڑا اس پر بڑھا کر نکال دیں سیف سائڈ پر. اور صدقات خوب کیجیے, لوگوں کی مدد کیجیے. ہمیں نہیں پتا کس کا صدقہ جو ہے وہ آپ کا صدقہ اس تک پہنچے گا اور اس کے دل سے دعا نکلے گی اور اللہ اس کے نتیجے میں آپ کو کیا برکت دے گا. اور اللہ نے تو بتایا ہے اللہ کے راستے میں جو ایک
درہم دے گا اللہ اس کو 700 گنا بڑھا کر واپس کرے گا. تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارا مال ہمارے لیے جو ہے وہ اللہ کی قربت اپنانے کا ذریعہ بن جائے. اللہ ہم اسے آپ کے راستے میں استعمال کریں. اللہ ہم اسے آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ارن کریں. اللہ ہم اس کے آپ کے بتائے ہوئے راستوں پر خرچ کریں. اور اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دے. یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ انسان کی موت پر اس کے عمل کا سلسلہ کٹ آف کر دیا جاتا ہے. اور پھر 3 چیزیں آپ نے بتائیں کہ جو رہ جاتی ہیں: نافع علم، صدقہ اور صدقہ جاریہ کی شکل میں اولاد. اپنی اولاد کو اس قابل بنا کر جائیں کہ آپ کے پیچھے آپ کی موت کے بعد اللہ کے فرما بردار بن کے رہیں. آپ کے پیچھے آپ کے لیے بھی صدقہ کرنے والے ہوں. آپ کے پیچھے آپ کے لیے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعائیں مغفرت کرنے والے ہوں. اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے اس دین پر عمل کرنا اور اس دین کو آگے لے کر چلنا اور اس دین کو آگے پہنچانا آسان بنا دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی رمضان کی عبادتوں کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں سے صرف نظر فرمائے. اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفائے کلی عطا فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات وذکر الحکیم. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.